اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ مکی سورت ہے جی، 35 نمبر ہے اس کے نزول کا، یعنی کہ یہ بھی شروع کے 5 سالوں میں آنے والی سورتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ کس شہر کی جی؟ مکہ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کا یقین دلا رہے ہیں۔ کن حالات میں؟ ان حالات میں جن میں دور دور تک کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ بے شک حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور بے شک آپ اس شہر میں مقیم ہیں، بے شک حلال ہوگا یہ شہر آپ پر، حلال ہوا نا آپ پر۔ مکہ حرم ہے، کب سے شروع کب ہوا؟ سوال سنا کریں پھر جواب دیا کریں۔ میں نے پوچھا مکہ کب سے حرم ہے، شروع کب ہوا؟ حضرت آدم کے زمانے میں قائم تھا، آپ نے دیکھا۔ ہم کب سے مکہ کی تاریخ کو جانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا نا۔ جب حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر گئے ہیں تو کعبہ تھا؟ کچھ نہیں تھا نا، تو ابراہیم نے بنایا نا۔ وہ تو ہمارا ایک ایمان ہے کہ اس کو بنایا آدم علیہ السلام نے تھا، پھر وہ ٹوٹ گیا، انہی بنیادوں پر ابراہیم نے کھڑا کیا۔ لیکن آج کی نون ہسٹری میں تو ابراہیم نے کھڑا کیا نا علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ حرم ہے۔ حرم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ حرم ہے، کہہ دیا۔ کیا ہے حرم؟ جائز کام نہیں حرام کر دیے۔ جائز کام تو نہیں نا آپ کہیں گے، شادی کرتے ہیں وہاں، کاروبار کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس کی کچھ حرمتیں ہیں۔ جملے صحیح ریفریز کیے رہے اپنے، اس کی کچھ حرمتیں ہیں۔ کیا ہیں وہ حرمتیں؟ جو اس کے اندر آ جاتا ہے وہ اللہ کے نام، اس پہ کوئی چیز لاگو نہیں، لڑائی وغیرہ اس طرح کی چیز نہیں کی جا سکتی۔ کوئی چیز لاگو ہوتی کا جملہ پھر صحیح نہیں ہے۔ ہاں بعد میں آپ نے صحیح کہا، لڑائی جھگڑے نہیں ہو سکتے، امن کی جگہ ہے۔ آپ سادہ جملہ کیوں نہیں بناتے؟ آپ دور دور کی چیزیں کیوں اٹھا کے لاتے ہیں؟ آپ نے کہا میں نے سنا امن ہے، حرم میں امن ہے، جو حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ اتنی موٹی سی بات، سامنے کی بات ہزاروں بار ڈسکس ہو چکی، امن ہے اس میں، تو حرم ہے نا۔ کسی کا حرم پر حملہ کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے ہم حرم کو حلال کریں گے، کہ ایک دن آپ حرم کو فتح کریں گے۔ تو پھر کیا نا۔ کن حالات میں کہا اللہ پاک نے؟ جب ابھی مسلمانوں کے وجود کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی، ابھی گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوئے تھے اور ان کی زندگی مشکل کر دی تھی کفار مکہ نے۔ 35ویں سورت ہے، تو پہلے 4-5 سالوں میں یہ آئی۔ مسلمان اتنی مصیبت میں تھے کہ ہجرت کرنی پڑی حبشہ کی طرف، چھوڑنا پڑا اپنا ملک، اپنا علاقہ، اتنی تکلیف میں تھے۔ اس وقت میں اللہ فرما رہے ہیں ایک دن آئے گا جب یہ شہر آپ پر حلال ہو، حرام شہر حلال ہو جائے گا۔ تو حرمت کیا ہے؟ حرمت یہ ہے کہ مکہ پر حملہ کرنا حرام ہے، کوئی شخص مکہ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اس کی حلت کیا ہے؟ اس کی حلت ہے کہ ایک دن ہم آپ کو اس شہر کا فاتح بنائیں گے، تو حملہ کریں گے تو فاتح بنیں گے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو آپ نے کہا کہ مکہ حرام شہر ہے، یعنی اس پر حملہ کرنا منع ہے۔ اللہ نے صرف چند گھڑیوں کے لیے اسے مجھ پر حلال کیا، کہ صرف یہ فتح مکہ کا یہ جو ٹینیور ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، اس کے لیے حملہ جائز، اس کے بعد حرمت ویسے ہی کنٹینیو رہے گی۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جس میں آپ مقیم ہیں، اور ایک دن آپ اس شہر کو حلال بھی کریں گے۔
ووالدین وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور قسم ہے اس کی جس سے اس نے پیدا کیا. رشتہ اولاد کا اور باپ کا. ہم تو صرف اماں کے رشتے کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں نا. پرسوں ترسوں بیٹھے ہوئے تھے ادھر ہی، زبیر بھائی ظاہر وفات پائے تو اس سے اگلے دن ہم لوگ ادھر اکٹھے تھے، تو بچیاں ینگ بچیاں بیٹھی بات کر رہی تھیں، تو شادی شدہ ینگ سے مراد ویسے ینگ. تو وہ ایک بچی کہنے لگی ایک رشتہ دنیا میں بے لوث ہے، ماں کا. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، باپ کو کون سے پیسے لیتا تم لوگوں سے؟ جو ماں تو بے لوث ہے، تو باپ کی کون سی غرض جڑی ہوئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ پھر تھوڑی دیر چپ کر گئی، پھر کہتی ہیں نہیں ابو بھی بے لوث ہیں، امی ابو بس دو رشتے. تو میں نے کہا میاں کو کیا دیتے ہو؟ میاں نہیں بے لوث؟ پھر تھوڑی دیر ہاں نہیں ہوتا تو ہے. ہم لوگوں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے، ماں ہو یا باپ دونوں ہی بہترین ساتھی ہیں بچوں کی تربیت کے ہی. یہ درست ہے کہ ماں کی محبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کی محبت کم ہوتی. اصل میں ماں کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے بچے کے ساتھ، اور اللہ نے ریزن بھی بیان کی، اہمیت کی، کہ پریگننسی کی تکلیف اٹھاتی ہے. پڑھا نا آپ نے، اللہ فرماتے ہیں ماں پریگننسی کی تکلیف اٹھاتی ہے، پھر فیڈ کراتی ہے، تو بہت زیادہ مشقت کرتی ہے. اس وجہ سے ہم نے ماں کا حق بڑھا دیا. اور ایک اور ریزن یہ ہے کہ عورتیں بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں محبتوں کو لے کر. آپ نے دیکھا ہے کسی بچے کی شادی ہوئی ہو اور اماں کو جو ہے وہ ڈپریشن ہوا ہو کہ ہونتے جا کے نوکری بیٹھا رہتا ہے، اماں کو ہی ہوتا ہے نا. تو وہ اٹیچمنٹ عورتوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے. عورتیں اٹیچ ہو جاتی ہیں، عورتیں چیزوں سے اٹیچ ہو جاتی ہیں، جوڑے سنبھال کے رکھتی ہیں، اے میری نانی دا جوڑا ہے نا. تو وہ اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے اللہ ہماری طبیعتیں جانتے ہیں، ہمارے رب ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ ماں رنجیدہ ہوگی، اس لیے ماں کا حق 3 گنا بڑھا دیا کہ بچے زیادہ کیئر کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابا جی کا حق ہی نہیں. تو ابا کو تو ہمارے یہاں فور گرانٹیڈ دیتے ہیں، بس ابا ناراض ہے تو رہے، ابا تو ہوتے ہی ایسے ہیں، ابا کا تو موڈ ہی ٹھیک نہیں ہوتا. ابا کا موڈ ٹھیک کرنا بھی اولاد کی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ تمہارا جنت ہے اور تمہارا جہنم. یعنی اگر ابا جی راضی ہیں تو جنت ملے گی، اگر ابا جی ناراض ہے تو جہنم ملے گا. تو یہ نہیں کہ ابا جی ناراض ہیں تو رہیں، رہن دیو، نہیں، ایسے نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کا حق یہ بیان کیا کہ تمہارا مال سب کچھ تمہارے باپ کا ہے. 2 صحابی تھے، باپ بیٹا. تو بیٹے نے شکایت کی اپنے ابا کی کہ یہ میرا مال ہی لٹاتے رہتے، مجھ سے پوچھتے بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے آپ کا؟ تو کہنے لگے کہ میں اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں. تو جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ انہوں نے کچھ شعر کہے ہیں رات کو. وہ کہیں باپ بیٹے میں جھڑپ ہوئی تھی، بیٹا باپ کو ناراض ہوئے تھے، بولے تھے، جیسے گھروں میں ہوتا ہے. تو انہوں نے اس غم میں کچھ اشعار کہے. عربوں میں شاعری بہت تھی، عام تھی. تو انہوں نے کہا انہوں نے کچھ اشعار کہیں آپ کو سنائیں. تو آپ نے کہا کہ جو شعر آپ نے رات کو کہے تھے وہ مجھے سنائیں. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ ہر دفعہ ہمارا ایمان بڑھا دیتے ہیں. وہ اشعار میں نے کسی کو نہیں سنائے تھے، وہ میں نے دل میں سوچے تھے، اور پھر انہوں نے وہ اشعار سنائے. عربی کے اشعار مجھے یاد تو نہیں ہے. مفہوم ان کا ایسے ہے کہ جب تم چھوٹے تھے تو میں تمہارے بڑے ہونے کی دعائیں کرتا تھا، تم بیمار ہوتے تھے تو میں ساری رات تمہارے سرہانے بیٹھا رہتا تھا. میں نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اور تب میں آرزو کرتا تھا کہ تم مضبوط ہو جاؤ اور خود چلنے لگو. اور آج جب تم ویسے ہو گئے جیسا ہم تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، تو تم مجھ سے اتنا حسن سلوک بھی نہیں کرتے جتنا انسان اپنے ہمسائے سے کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹے تھے وہ بھی صحابی تھے، ان کی قمیض کا دامن پکڑ کر کھینچیں گے، جھٹکا دیا ان کو اور کہا تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کے. ٹھیک ہے، تو باپ کا حق مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو اور باپ کی ناراضگی سے، کیونکہ باپ کی بد دعا اور مظلوم کی بد دعا کو عرش تک پہنچنے سے کوئی چیز رکاوٹ پیدا نہیں کرتی. ہم مظلوم والا حصہ تو یاد رکھتے ہیں، ابا والا بھول جاتے ہیں. ابا والا بھول جاتے ہیں. تو جی ابا کو بھی اگر رلایا، دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ناراض رہنے والے ہوتے ہیں، یعنی بعض خواتین بھی ہوتی ہیں کچھ بھی کر دو انہوں نے خوش نہیں ہونا، بعض مرد بھی ہوتے ہیں. اگر تو معاملہ ایسا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں.
لیکن اگر ایک نارمل، جیسے ہم سب نارمل ماں باپ ہیں، ماں باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں، ابا بھی ہو جاتے ہیں، بے شک وہ ظاہر نہ کریں، تو اگر ان کو بھی راضی نہیں کر سکتے تو پھر یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اور جس دن باپ اپنی اولاد کے ہاتھوں رو کر سوتا ہے یا تکلیف میں رہتا ہے، وہ سب سے بدترین رات ہوتی ہے اولاد کی. تو باپ کا خیال رکھنا، باپ کو راضی رکھنا، یہ ہمارے معاشرے میں تو بہت ضروری ہے. کیونکہ میں تو یہ دیکھتی آئی ہوں اپنے بچپن سے، اور آج میں خود بوڑھی ہو رہی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اماں کا تو پھر کیئر کر لیتے ہیں سارے، ابا جی کی کوئی کیئر نہیں کرتا، ابا جی کی ویلیو ہی کوئی نہیں. حالانکہ اماں جی نے جو کچھ آپ کے لیے کیا وہ ابا جی ہی کی وجہ سے کیا نا. یعنی کہ اماں اسکول بھیجتی رہی تو فیسیں کون دیتا تھا؟ اماں اپنے ہاتھ سے نوالے منہ میں ڈالتی تھی تو پیسے خرچ سامان خریدنے کے کون دیتا تھا؟ اماں ساری رات جا کے کپڑے سی کر دیتی تھی یا سلوا کر دیتی تھی جا جا کر، تو پیسے کون دیتا تھا؟ فرنٹ پر اماں جی ہیں، بیک اپ تو سارا ابا جی کا ہے نا. تو وہ بیک اپ دینے والے کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں. بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی. اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو باپ گویا نمائندہ ہے اللہ کا. جس طرح اللہ کریم سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں نا رب ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے، گھر کا انچارج ہونے کے ناطے، باپ اور شوہر سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے، سب کچھ لا کر دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ماں سامنے ہوتی ہے کہ بچہ صبح اٹھتا ہے، ماں اٹھاتی ہے، ناشتہ کراتی ہے، اسکول بھیجتی ہے، پھر ماں جاتی ہے اسکول سے لے کر آتی ہے، پھر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے، اس کی ہر چوٹ ہر چیز کو سہتی ہے. اچھا اب ابا بیچارہ جو ہے مین وائل سارا ٹائم وہ اپنا کام کر رہا ہے نا، وہ دھوپ میں سڑ رہا ہے، وہ سڑکوں پہ رول رہا ہے، وہ اپنے باس کی گالیاں کھا رہا ہے، وہ وہاں پہ. اب بچے کو کیا پتا؟ لہٰذا بچے کو یہ نظر آتا ہے میری ماں میرا سارا کچھ کرتی ہے، ابا تو کام پہ بیٹھا ہوا تھا، ہے نا. تو ابا اگر اس کام پہ نہ بیٹھا ہوتا تو اماں آپ کی خدمت بھی نہ کر سکتی. یہ وہ بچہ جذباتی ہے نا انسان، اور انسان وہی دیکھنا چاہتا ہے جو فرنٹ پر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ نظر نہیں آتا بچوں کو. اور بچوں کا وقت کے ساتھ ساتھ یہ ذہن بن جاتا ہے ہماری امی ہم سے بہت کرتی ہیں، تو وہ ابا بیچارے جو جا کر جھلس رہے ہیں کس کے لیے؟ ابا جو جا کر مشقت اٹھا رہے ہیں کس کے لیے؟ ساری زندگی کمپرومائز کرتے ہیں کس کے لیے؟ تو لہٰذا ماں اور باپ دونوں کا حق ہے. ہاں ماں کا زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا کم ہے. اولاد کے لیے ماں اور باپ دونوں ہی کو راضی کرنا ضروری ہے. تو باپ کی اہمیت مسلم ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی ضرور. میرے والد صاحب اللہ نے تقریباً سے کرے میں فیصلہ آمین. تھی تو ایک دفعہ میری طرف گیا جون کا مہینہ کا دوپہر، انہوں نے نا درد اتنی زور سے دی، اتنی زیادہ دی کہ کیونکہ اس وقت اس ٹائم پہ نا عام طور پہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا وہ آ کے تنگ بہت کرتے تھے. میں نے جاتے جاتے میرے نا کوئی 2 منٹ لگ گئے. میں نے جب گیٹ کھولا مجھے یہی شک تھا کہ کوئی مانگنے والے نہیں. جب میں نے گیٹ کھولا تو میرے والد صاحب آگے کھڑے تھے، وہ مجھ سے ناراض ہونے لگے. میں اتنی دیر سے ڈر دے رہا ہوں تو تم نے کھولی کیوں نہیں؟ میں کہا بھائی سوری جڑا ہے نا مینوں ایڈا لگا سی کوئی منگن والا ہے. وہ 4 سال کے 5 سال زندہ ہے، انہاں دل چوں گل نہیں. تو میں فقیر بناتا میں تیرے گھر کی ہونا اس کا کیا علاج کر. وہ ویسے ہی ان کے دل میں رنج تھا، ویسے ہی تھا. آپ دعا کیا کرتی ہی ظاہر ان کے لیے ہوں گی، دعا کیا کرے، صدقات کیا کریں. وہ آپ کا یہ ماننا تھوڑی تھا. وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو انہوں نے رنج محسوس کیا. ہاں آپ کا یہ مقصد نہیں تھا. تو اس میں آپ اپنے آپ کو قصوروار نہ سمجھے، اللہ آسانی فرمانے والا ہے. دلوں کے حال جانتے ہیں نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. تو جی باپ کی دعا لینا بہت ضروری ہے، باپ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا باپ راضی ہے اس کا رب راضی ہے، جس کا باپ ناراض ہے اس کا رب بھی ناراض ہے. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے مجھے کہا بچے تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، چاہو تو بند کر لو چاہو تو کھول لو. تو آج میرا یہ آبزرویشن ہے کہ 99% گھروں میں بچوں کے باپ ان سے راضی نہیں، اور بچے راضی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. وہ ایک ذہن بن گیا ہوا ہے ابے آنے انجی رہنا. اماں ناراض ہو تو منا لیتے ہیں، ابا ناراض ہو تو بودر نہیں کرتے.
تو یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اب اللہ نے دونوں کا ہی حساب لینا ہے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابا غلط ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ ابا کبھی غلط نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ پاک نے حکم یہ دیا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے تو ولا تقل لہما اف، ولا تقل اف لہما سوری، ان دونوں سے اف بھی مت کہو۔ اب اف کیا ہے؟ اف سب سے چھوٹا لفظ ہے، تکلیف کے اظہار کا سب سے چھوٹا لفظ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر اف سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا نا تکلیف کے اظہار کا تو اس کو بھی منع کر دیا جاتا۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ باپ غلط نہیں ہو سکتے، ایٹ ٹائمز ان کی بھی کوئی فیصلہ کوئی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ باپ ہیں تو ان کا یہ حق ہے کہ آپ نظر انداز کریں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، تو کیا ہمارے والدین ہمیں معاف نہیں کرتے؟ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ سم ٹائم تو بچے چیزیں تک اٹھا لیتے ہیں، کرتے ہیں نا بچے، چھوٹے بچے کر جاتے ہیں، جب سینس نہیں ہوتی تو چیزیں تک چوری کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی لے آتے ہیں، تو سب کچھ سہتے ہیں نا والدین۔ ابھی میری ایک بڑی اچھی دوست مجھے ملنے آئی ہوئی تھی، تو ان کا بیٹا کا فرینڈ، یعنی کہ ایک بچے کے ساتھ فرینڈ شپ ہو گئی، تو وہ خود بھی اپنے بچے کو کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ اس کی فرینڈ شپ ختم کر دو، کہ آپ کا ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے، باہر پھرتے رہتے ہو۔ الٹا اس بچے کے پیرنٹس گھر آ گئے اور وہ آ کر بہت سنا کر گئے کہ آپ کے بچے نے ہمارا بیٹا بگاڑ دیا، حالانکہ وہ بہت ہی سلجھی ہوئی فیملی ہے، لیکن وہ ان کو بہت بلا برا کہہ کر گئے، بول بال کر گئے۔ تو وہ اسی کے لیے آئی تھی کہ کوئی دعا وغیرہ بتاؤ، یہ بات نہیں سنتا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے بھی زندگی میں کبھی فیس کیا ہوگا، بچے نے کوئی شرارت کر دی، ہم سایہ آ گیا، اوپر نیچے سنا کر چلا گیا، بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور ماں باپ سہتے، ہر بات بیئر کرتے ہیں، کبھی چھوڑتے ہیں اپنی اولاد کو، میکسیمم کیا ڈانٹ دیا، ایک آدھ تھپڑ لگا دیا، لیکن وہ جو بھی نتیجہ ہوتا ہے کھڑے ہو کر اس کو برداشت کرتے ہیں، اون کرتے ہیں۔ تو اگر بوڑھے ہو کر والدین سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو پھر بچوں کو اون کرنا چاہیے۔ یہ میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ والدین غلطی نہیں کرتے، انسان ہے نا کوئی بھی کبھی بھی، اور بوڑھے ہو کر تو ویسے بھی انسان کی قوت فیصلہ کمزور ہو جاتی۔ ابھی تو ہم اس مرحلے میں نہیں آئے، اس مرحلے میں اللہ خیر فرمائے جو آئے گا پھر وہ دیکھے گا کہ جب زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر قوت فیصلہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جس کو شوگر ہے وہ ضدی یہ کرتے ہیں میں نے کھانا ہی میٹھا ہے، نہیں میٹھا کھلانا، رہنے دو، لے جاؤ اٹھا کر۔ ہوتا ہے نا، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے بزرگوں کو سنبھالنا، لیکن اس وقت بھی احسان کا رویہ اور اف بھی نہیں کہنا۔ تو غلط بھی ہو تو نظر انداز کریں، کیونکہ ایک ہمیشہ بات یاد رکھیں، اللہ نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کے ابا کیسے ابا تھے، وہ حساب ابا جی کا ہے۔ آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ کیسی بیٹی تھی، آپ کیسے بیٹے تھے۔ تو اپنے پیپر کی فکر کریں، اپنا معاملہ ٹھیک کریں۔ اگر ابا یا اماں کے رویے میں کوئی خرابی ہے، ہو سکتی ہے، انسان ہے، اس کی جواب دہی انہی کے ذمہ ہے، وہ خود جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک ان چیزوں میں آسانی کرتا۔ فرض والدین کی طرف بھی ہے، ابھی میں بات اولاد کی کر رہی ہوں خاص طور پر، کیونکہ آج کل اولاد کی طرف سے غم زیادہ آ رہا، کچھ چیزیں چینج سی ہو گئی، تو یہ دنیا تو گزر جائے گی، آخرت میں جو حساب ہے نا وہ پھنس جائیں گے ہم لوگ، کیونکہ یاد رکھیں والدین کی خدمت فرض ہے، زمانے بھر کی نیکیاں کر لیں، فرض ادا نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا۔ فرض اور نفل کا فرق ہے نا، فرض اور نفل کا فرق ہے، تو فرض کی ادائیگی تو قرض ہے ہم، تو والدین کی خدمت فرض ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ والدین کے ایج پر بھی یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ شفقت ہو، محبت ہو، پیار ہو، لمٹس جو ہیں ہمیں ان کا دھیان رکھنا چاہیے۔ بیٹے کے مال پر ماں باپ کا حق مسلم ہے، بہو کے حق مال پر نہیں ہے۔ بہو کا مال ماں باپ کا مال نہیں ہے۔ بہو کا مال کون سا ہوتا ہے؟ چلے حفصہ آپ بتائیں۔ بس جہیز مل گیا ایک دفعہ اس کو، وہ اس کا ہے، باقی اس کا کچھ نہیں۔ اچھا جاب کر رہی ہے، وہ کما رہی ہے، وہ اس کا ہے۔ اور اگر وہ جاب نہیں، میں جاب نہیں کرتی تو پھر جو میرے شوہر نے مجھے لے کر دیا بھائی وہ میرا ہے،
ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। जो मेरे मियाँ ने मुझे ले दिया, जो भी ले दिया, वो गोल्ड है, वो चांदी है, वो जूता है, वो खाने की चीज है, मैंने अपने मियाँ को कहा भाई मुझे फलां चीज खानी है, मेरा घर में ये चीज नहीं आती, मेरा मियाँ मुझे ले गया, उसने मुझे शॉपिंग करा दी, मैंने लाके अपने कमरे में रख दी। मेरी सास का कोई हक नहीं है उस चीज के ऊपर। मैं अपनी खुशी से दे सकती हूँ, लेकिन वो ये कहें कि ऐ क्यों लेकर दिता, भाई मेरा मियाँ है, मेरे मियाँ पर मेरा हक है। और जो चीज मेरे मियाँ ने मुझे बाय करा दी, चाहे वो खाने की चीज है, चाहे वो पहनने की चीज है, वो मेरी चीज है, वो मेरी चीज है। अब मैं उस चीज को अपनी दराज में रखूं, मैं उसको अपने लॉकर में रखूं, वो मेरा हक है। ये नहीं कि जिसका दिल चाहे वो आए, ऐ क्यों लेके देता है, भाई क्यों ना लेके दे, वो मेरा शोहर है। और ये जो लेकर दिया है, क्यों लेकर दिया है, इतना महंगा क्यों लेकर दिया है, या यही जोड़ा मैंने अपनी बेटी को देना है, या कोई आकर चेक करे या कोई चीज निकाले मेरी, ये हक नहीं है। तो ये अपने जहन में बात याद रखें, शोहर ने बीवी को जो लेकर दिया वो बीवी का है, जो अम्मा जी को लेकर दिया वो अम्मा जी का, जो शोहर अपने लिए लेता है वो अम्मा जी ले जाए उठा के। अब्बा जी को तो आमतौर पर हंसी नहीं पहुंचती, अम्मा जी को मसला होता है, इससे आई एम सेइंग अम्मा जी। जो बेटे का है उसके जूते कपड़े उठाए लीजिए, हक है। बहू की चीजें नहीं ले सकते, बेशक शोहर ने लेकर दी है, उसका शोहर भी तो है ना करें शादियां बेटों की। जब शादी कर दी, अब एक बंदा आ गया, अब उसका एक जो है ना सेट राइट है अपने शोहर के ऊपर। शोहर बीवी को जो कुछ लेकर देता है वो बीवी की मलकियत है। अब चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, यानी कि तकलीफ दे बातें है ना। बच्चियों, मैंने खुद फैमिली में देखा, बच्चियां जो हैं, यानी कि बच्ची ने कहा कि मैंने शवारमा खाना है, तो उसके शोहर ने कहा अच्छा फिर किसी को बताना नहीं। अच्छा, वो अपने कंप्यूटर बैग में, कंप्यूटर उसने ऑफिस में छोड़ा और वो जो है शवारमे छुपा कर लाया कंप्यूटर बैग में। और बच्चियों ने ऊपर, यानी कि उसकी अपनी बीवी और भाई की बीवी वगैरह, तो ऊपर उन्होंने दरवाजा लॉक करके शवारमे खाए। कोई बात है करने वाली? ये कोई मसला है? जिंदगी इतनी मुश्किल की हुई है, क्यों की हुई है? ये भी हराम है, बिल्कुल हराम है। बीवी का दिल चाह रहा कुछ खाने के लिए, शोहर को नहीं कहेगी तो किसको कहेगी? अल्लाह माफ फरमाए, कोई और फिर उसके लिए रखें, अफेयर चलाएं उसके लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेहुदा बात है, लेकिन बेहुदा बात क्यों करनी पड़ती है? इन रवैयों की वजह से। किसको कहें? यानी बच्ची ने मुझे एग्जैक्टली ये बात कही कि मैं अपने शोहर को ना कहूं तो कोई फ्रेंड बनाऊं इसके लिए। ये कितनी बेकार बात है कि हम जिंदगियां तंग कर देते हैं। इसी तरह जी जोड़ा लेकर दिया, यानी एक और बच्ची के ये हुआ कि शोहर ने उसको जोड़ा लेकर दिया, उसको कोई बर्थडे वगैरह थी, ले दिया, तो अब उसने कहा बताना मत, तो उसने झूठ बोला कि मेरी माँ ने लेकर दिया। भाई क्यों झूठ बोलना पड़े? हाँ, तो ये माओं की वजह से होता है, अब्बों की वजह से नहीं होता। बहुत बेहुदा बात है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने तो मैं वही कह रही हूँ ना कि अम्मियों को शर्म आनी चाहिए और अम्मियों को अपना टाइम याद करना चाहिए। क्या उनके शोहर उनको गिफ्ट्स नहीं देते थे? और अगर नहीं देते थे तो क्या उनको तकलीफ नहीं होती थी? तो जो बहू लाए हैं वो एक जिंदा इंसान है और उसका हक है, उसकी पसंद और नापसंद भी है। अगर घर में खाना पका है, उसको नहीं पसंद है, वो बाहर से मंगा रही है, तो इसमें अम्मा जी को गम क्यों हो रहा है? खुश होना चाहिए। तो ये अम्मा जी को, आई एम सॉरी फिर कि अब्बा जी आमतौर पर करते नहीं 99% ही काम अम्मा जी ही करती हैं। तो अम्मा जी को जो है ना, माओं को जो है ना, माँ बनना चाहिए। बहू की ना बने, बेटे की ही बन जाए, उसकी जिंदगी को ही आसान करना चाहिए। तो अगर अपने बेटे की जिंदगी को खुशगवार और आसान करना चाहेंगी तो किसको सहूलत देनी पड़ेगी? बहू को, क्योंकि बहू खुश होगी तो बेटा खुश होगा ना। अगर बहू ही खुश नहीं होगी तो बेटा कैसे खुश होगा? और मैं आपको एक बात बताऊं, और ये बड़ी ही गहरी और संजीदा बात है, सबसे ज्यादा जो नजर असर करती है ना, वो उनकी करती है जो अटैच्ड होते हैं। तो माँ बेटों से बहुत अटैच होती है, तो जो वो हर वक्त देखती रहती है, एवी लै दिता, एवी लै दिता, एवी लै दिता, ये वही जज्बा है हसद का जो नजर बनकर असर करता है। फिर कहते हैं पता नहीं साढ़े पुत्रा नु की हो गया, बीमार हो गए, काम रुक गए। सबसे बड़ी हासद हम खुद बन जाती हैं, अपने ही बेटों से, अपनी ही बहुओं से। और फिर हम कहते हैं पता नहीं कहाँ से नजर लगती है, पता नहीं कहाँ से नजर लगती है हमसे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हमें पता होता है, और जो नहीं पता होता वो हम दरवाजे खोल खोल के पता लगा लेते हैं।
اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. اور بہت مجھے رنج ہوتا ہے, بہت رنج ہوتا ہے جب بچیوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کہ یعنی اگلے دن بھی ایک بچی جو ہے وہ مجھ سے یہی بات کر کے تقریباً رو پڑی. وہ کہنے لگی کہ میرے میاں بہت اچھے ہیں, مجھے گفٹس وغیرہ دیتے ہیں, مگر وہ جب دیتے ہیں نا مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے بتانا نہیں, میں نے دیا. تو پھر میں کہتی ہوں کہ میں نے خود بائی کیا, جاب کرتی ہے, میں نے خود بائی کیا. تو کہتی مجھے اس جھوٹ سے اتنی نفرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے میاں کو کہا تو مجھے تحفے نہ دیا کر. بھائی کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو. یعنی کہ اللہ معاف کرے, اس بچی نے مجھے کہا بات بالکل صحیح, تو کہنے لگی میرا شوہر ہے کہ بوائے فرینڈ ہے جو میں چھپاؤں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جھگڑا ہوتا ہوگا نا. نہیں تو اگر جو ساس ہے, مسئلہ تو ساس کا ہی ہے نا. ساس کچھ نہ بھی کہتی ہو پھر بھی وہ جو ہے نا وہ آپا دیکھیں سارے کیس ایک جیسے نہیں ہوتے, ہم میجورٹی پر بات کر رہے ہیں. بہت سارے گھروں میں ساسیں کچھ نہیں کہتی اور وہاں پر نارملی بچیاں ریلیکس ہی رہتی ہیں. پھر اگر ساس کچھ نہیں کہتی ہیں اور پھر بچیاں چھپاتی ہیں, وہ پھر ان کے اندر کمی ہے. لیکن ایسے کیس کم ہوتے ہیں. ابھی دو طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اس وقت پیرالل چل رہی ہیں. ایک طرف وہ بہویں ہیں جو انتہائی بدتمیز ہیں اور انہوں نے اپنے سسرال والوں کو تنگ کر رکھا ہے. آدھے گھرانے تقریباً ایسے چل رہے ہیں, اور آدھے وہ ہیں جہاں ساس جو ہیں وہ بچوں کے لیے آزمائش بنی ہوئی. پہلے صرف ساسوں والا سین تھا, بہویں عام طور پر نبھانے والی تھی. اب یہ چیز پیرالل پر آ گئی ہے. ٹھیک ہے, بیچ میں کچھ گھر ایسے ہیں, وہ چند ہیں لیکن ایسے ہیں جہاں ساس یا بہو عادتاً جھوٹ بولتی ہیں یا چھپاتی ہیں. اس کا کوئی حل نہیں, وہ کسی کا مزاج ہے تو ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں نہ آئے. اگر میں ساس ہوں, ماں ہوں, تو میری وجہ سے میری بہو کو, میرے بیٹوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور اگر میں بہو ہوں, بیٹی ہوں, تو میرے ماں باپ اور میرے ساس سسر جو میرے ماں باپ ہی ہیں, انہیں مجھ سے راضی رہنا چاہیے. بس بات اتنی ہے. جس رشتے میں ہیں اسے بہترین طریقے سے نبھائیں, چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی. رہ گیا سامنے والا, اگر وہ جھوٹ بولتا ہے یا وہ غلط کام کرتا ہے تو اس میں پھر وہ خود جواب دے گا. تو یہ بات نہیں ہے کہ یعنی میں آپ میں سے کسی کو کہہ رہی, میں خود ساس ہوں. اور یہ عمومی مسائل ہیں. میں نے کہا نا اس وقت دو طرح کی چیزیں میں دیکھ رہی ہوں اور مسلسل نوٹس میں آ رہی ہیں. یا تو بہویں ایسی ہیں کہ وہ کھانا تک نہیں دیتی ساسوں کو, اور ساسیں سفر کر رہی ہیں, ساس سسر سفر کر رہے ہیں. یا پھر ساسیں جو ہیں وہ اتنی کمانڈنگ ہے کہ بچیاں سفر کر رہی ہیں. دونوں ہی ظلم ہے. دیکھیں دونوں کو ہی جواب دینا پڑے گا. بہوؤں کو بھی جواب دینا پڑے گا اپنے ظلم کا, ساس کو جواب دینا پڑے گا اپنے ظلم کا. تو ظلم کسی کو کسی پر کرنا ہی نہیں چاہیے. بعض اوقات انسان کے دل میں بات آتی ہے, ہم انسان ہیں نا, تو اس وقت سوچیں کہ اگر یہ میری بیٹی ہوتی تو میں اس وقت کیا کرتی. یعنی کہ بہو گئی بازار 4-5 جوڑے لے آئی, تو بعض اوقات دل میں آ جاتی ہے بات کہ بھئی کیا ہے, کیا ضرورت ہے, یا کچھ بھی. تو اس وقت ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اگر یہ میری داماد اور بہو بیٹی ہوتے اور میری بیٹی کو شاپنگ کرا کے لاتا میرا داماد, تو میں اس وقت کیا ریئیکٹ کرتی. تو ویسا ہی ریئیکٹ بہو کے لیے کرنا, چیزیں آسان ہو جائیں گی. کیونکہ جو جس کے نصیب میں ہے اسے مل کے رہنا, پھر چاہے وہ بچے چھپا کر دے یا اعلانیہ دے. اچھا میں نے وائس ورثہ بھی دیکھا ہے. میری بڑی قریبی ایک عزیزہ ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا بیٹا جب بہو جو ہے نا وہ میکے جاتی ہے تو وہ ماں کو شاپنگ کراتا ہے, اور کہتے ہیں آپ نے بتانا نہیں ہے کہ میں نے کرائی. ہر رنگ کی کہانی ہے بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتی ہے میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے, لیکن جب بیوی میکے جاتی پھر وہ اس سے مجھے پہلے سے کہہ دیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لینا کیا کیا لینا, تو پھر مجھے لے جا کر جوتا کپڑا جو لینا. اب مجھے ایک بات بتائیں, وہ بچی جو ہے وہ بے وقوف ہے, سب وفات پا چکے ہیں, ایک ہی بیٹا ہے, جو کچھ ساس کے پاس سے بیٹا ہی لے کر دیتا ہے. تو اگر محبت سے خود ساتھ جائے لے کر دے, اچھی بات نہیں. تو وہ چھپا کر لے دیتا ہے, لے کر تو تب بھی وہی دیتا ہے. تو ہر رنگ کی کہانیاں ہیں جی. لیکن میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے, زیادہ تر ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے, ظاہری بات ہے یہ گھر میرا ہے, میرا مطلب کہ میں گھر میں بڑی ہوں, تو میرا کمانڈ ہے گھر کے اوپر. اب جو بچی آئی ہے, میں اگر تنگ کرنا چاہوں تو میں سہولت سے کر سکتی ہوں, کیونکہ کمانڈ میرا ہے نا. اس بچی کو اپنی جگہ بنانے میں بھی کئی سال لگنے. تو اگر میں اچھا چلوں تو 99 ٹائمز چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو زیادہ بوجھ کس کے سر پر ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں کمانڈ ہوتا ہے, جس کے ہاتھ میں کمانڈ ہے. لہٰذا جب ساس بیڈ ریڈن ہوتی ہے تو پھر زیادہ بوجھ بہو پر آ جاتا ہے, کیونکہ کمانڈ اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. اب بے شک ساس اس کے ساتھ بری بھی رہی ہو, اس کا ذمہ یہ ہے کہ اچھا ہی کرو.
ہر حال میں. اور سب سے زیادہ امتحان اس کا ہے جس کے ہاتھ میں کمانڈ ہے, جو انچارج ہے. امیر کا امتحان سخت ہے نا, تو جو امیر ہے وہ آزمائش میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جو قاضی بنا وہ الٹی چھری سے ذبح ہوا, تو ایویں تھوڑی کہا ہے. امیر کا امتحان سب سے سخت ہے. تو ماں امیر ہوتی ہے گھر کی شوہر کے بعد, تو اس کا امتحان سب سے سخت ہوتا ہے. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے جب ہمارے پاس اختیار ہو ہمیں اپنے اختیار کا درست استعمال کرنا چاہیے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے, معذرت کے ساتھ, میں بھی عورت ہوں لیکن یہ کچھ چیزیں حقیقت ہیں, ہم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں, اور ہمیں ان سے جو کمپلینز ہوتی ہیں نا, ہم کس سے بیان کرتی ہیں؟ اپنے بچوں سے. ہم سوچتی نہیں نتیجہ یہ نکلے گا, لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے گریجولی اپنی فیملی سے ددیال کی اور اپنے ابا سے دور ہو جاتے ہیں. ان کے ذہن میں ایک نیگیٹو امیج بنتا جاتا ہے, اور پھر وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اپنے باپ سے, اور یعنی وہ سوچتے ہیں اینا نے ساڈی ماں نال بھی ایہو ہی کیتا, اے ساڈے نال بھی انج ہی کرن گے. اب وہ پوری تصویر کسی کی نظر میں نہیں ہوتی, وہ آدھی تصویر کے اوپر ہی فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں. لہٰذا ابا ایک نیگیٹو کریکٹر بن گیا ہوتا, تو ہم دوری پیدا کر دیتے ہیں باپ اور اس کی اولاد میں. حالانکہ اصل رشتہ باپ اور اولاد کا ہے. اگر طلاق ہوگی تو بچہ کس کو ملے گا؟ تو رشتہ کس کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بستر پر بچہ پیدا ہوا بچہ اسی کا ہے. یہ تو ہم نے ڈرامے بنائے ہوئے ہیں کہ جی طلاق ہوتی ہے تو بچے بھی ماں کو دے دیتے ہیں. اب جو دے دیتے ہیں مرد وہ بڑے سیانے ہوتے ہیں, ہے نا, اور جو لے جاتی ہیں عورتیں وہ انتہائی گدی بے وقوف عورتیں ہوتی. بچہ باپ کا ہے. قیامت کے دن بھی رشتہ یہی چل رہا ہے. اچھا بچپن میں نا ایک بات بہت میں نے سنی, پتہ نہیں کیوں سنی, قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارے جائیں گے. یہ آپ نے غلط سنا ہے جی, بالکل غلط سنا ہے. ابا جی کے نام سے ہی پکارے جائیں گے, ولدیتوں سے ہی پکارے جائیں گے. یہ کامن بات ہم نے نکالی ہوئی ہے نا, یہ کامن بات. ہاں, صرف ایک انسان ہے پوری کائنات میں جن کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا, ان کے بات ہے ہی نہیں, عیسیٰ بن مریم. بس سب اپنے باپ کے نام سے پکارے جائیں گے. غلط فہمیاں ہیں. تو جس طرح میاں بیوی کا رشتہ اٹوٹ ہے, باپ اور اولاد کا رشتہ بھی اٹوٹ ہے. کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے, ابا جی رہنے, وہ نہیں چینج ہو سکتے. تو جس نے اپنے باپ کے سوا کسی کا نام لگایا گناہ کبیرہ کیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اللہ معاف نہیں فرمائیں گے کچھ لوگوں کو, اور ان میں سے نہیں کر سکتے چینج. اسی لیے اسلام میں اڈاپشن نہیں ہے, اسلام میں کفالت ہے. کفالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بچہ لے لیا, اس کو پالا, لیکن اس کو پتا ہے اس کا باپ کون ہے. ٹھیک ہے, پالیں بھی, گھر میں رکھیں, پرورش کریں, اپنا بیٹا بنائیں, لیکن اس کو یہ پتا ہوگا کہ میرا اصل باپ کون ہے, میری اصل ماں کون ہے. ٹھیک ہے, تو نام تو چینج ہو ہی نہیں سکتا جی. اسلام میں ولدیت چینج نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ معاف نہیں کریں گے اس بندے کو جس نے اپنے باپ کی جگہ پر کسی اور کا نام لگایا. اچھا, ہم نے اڈاپشن کو نہیں ختم کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم بیویوں کے پیچھے پڑ گئے کہ اے جڑا میاں کا نام لگا دیا ہے حرام ہے. حالانکہ میاں کا نام بطور ابا تھوڑی لگاتے ہیں ہم. ولدیت چینج کی جس نے اپنے باپ کے نام کی جگہ کسی اور کا نام لگایا. میاں کا نام تو میاں کے طور پر لگاتے ہیں. حضرت خدیجہ کا نہیں آپ پڑھتے, خدیجہ زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ زوجہ علی, اور جب بنت لگے گا تو پھر ساتھ خولد آئے گا, ساتھ محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ولدیت چینج نہیں کر سکتے. جب مسز آ گیا تو وہ تو ہسبینڈ ہے نا, ولدیت چینج کرنا حرام ہے. کہاں ابا جی, کہاں میاں جی, جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. تو پچھلے 1-2 سال میں لاسٹ ایئر اور اس سے لاسٹ ایئر یہ سوال مجھ سے بہت بار ہوا, پتہ نہیں کسی صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا تھا, تو پھر بہت دفعہ مجھ سے یہ سوال ریپیٹ ہوا, بہت دفعہ سوال ریپیٹ ہوا کہ جی عورت اپنے شوہر کا نام لگا سکتی ہے کہ نہیں, اور ساتھ ہی اس حدیث کا ریفرنس. بھیا ابا جی کا نام چینج کرنا منع. اگر میں کہوں کہ میرے ابا محمد ایوب نہیں کوئی اور ہیں, وہ حرام ہے.
ابا جی تو محمد ایوب ہے اور میاں صاحب محمد عرفان ہے، تو میں کہتی ہوں میں مسز عرفان ہوں، تو اس سے میری ولدیت تھوڑی چینج ہوگی. ولدیت چینج کرنا حرام، ولدیت اور کاسٹ دونوں کا چینج کرنا حرام. ہاں جی یہ بالکل حرام. جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ نہیں ضروری کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر کرتے بھی ہیں تو کوئی خرابی بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں جیسے میں نارملی فلک نازی اپنا نام بتاتی ہوں، لیکن جب کوئی میل بندہ سامنے ہو، یعنی کہ کہیں پہ جیسے کسی شاپ وغیرہ پہ گئے ہیں، وہاں پر آپ کو اپنا نمبر دینا ہے کچھ، تو مسز عرفان لکھوا کر آتی ہوں. تو وہ میری اپنی مرضی ہے، میں چاہوں تو چینج کروں، چاہوں تو نہ کروں. نہیں کمپلسری کچھ بھی نہیں ہے. اچھا کون ویلا بیٹھا جس نے ڈاکیومنٹس پہ چینج کیا؟ میں نے تو نہیں چینج کیا، بس آئی ڈی کارڈ چینج کیا تھا. آئی ڈی کارڈ تو لازم ہوتا ہے نا، وہ یعنی کہ اس میں نام نہیں چینج ہوتا، اس میں یہ چینج کرنا اسٹیٹس چینج ہوتا ہے کہ آپ میریڈ ہیں. تو نام تو میرا آئی ڈی کارڈ پر بھی وہی ہے، بس اسٹیٹس ابا جی کے ساتھ میرے میاں کا بھی نام ہے کہ اسٹیٹس کے وہی میریڈ ہوں، تو اسٹیٹس چینج ہوتا ہے. باقی پیپرز کون جا کے چینج کرائے اتنے پرانے، وہ جو ہیں وہی چل رہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے جی، یہ مذہبی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ آپ کا سوشل سسٹم ہے. آپ کا دل چاہے تو کریں. عربوں میں تو عورتوں کے نام اپنے ہی چلتے تھے، ساتھ کو نیت چلتی تھی پہچان کے لیے، اور یا پھر جو ہے زوجہ فلاں یا بنت فلاں. تو اسی طرح سے جیسے زوجہ فلاں تو مسز علی، اور بنت فلاں تو ڈاٹر آف، وہ چلے گا. تو اللہ خیر فرمائے. یہ باپ جو ہے یہ پہچان ہے جی، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ قیامت کے دن اما جی کے نام سے بلایا جائے گا، ابے کے نام سے بلایا جائے گا. دنیا ہو یا آخرت ہو، ابا جی ہماری پہچان ہے، اور عورتوں کے لیے شوہر ان کی پہچان ہے، چاہے اب اچھا لگے چاہے برا لگے. یہ سچ ہے جی، یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو چونکہ یہ بنیادی رشتہ ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس باپ سے پیدا ہوئی، کیونکہ یہی سے کائنات بنی ہے نا، یہیں سے انسانی ریس جو ہے وہ چلی ہے، یہی انسانی نسل کو پھیلانے کا ذریعہ ہے، اور یہی سب سے معتبر رشتہ ہے. دو ہی تو رشتے ہیں بیسک، میاں بیوی اور ماں باپ اور بچے، تو اور تو پھر انہی سے چلتے ہیں رشتے. تو بہرحال جی باپ کی قدر کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمارے یہاں اسرار صاحب کہتے تھے، اور اب مجھے یہ چیز نظر آتی ہے، یعنی ایک حصہ تو میں سمجھتی تھی تب بھی، دوسرے کی مجھے اب سمجھ آتی، کیونکہ میرے گھر میں ابا جی کی بہت ویلیو تھی، میرے نانا کی بھی بہت ویلیو تھی، دادا تو وفات پا چکے تھے، ان کو ہم نے دیکھا نہیں. تو میں نے اب سوشلی اس چیز کو بہت زیادہ دیکھا ہے کہ اسرار صاحب کہتے تھے دو ایسی چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں، مگر ہم نے احترام کے نام پر انہیں دور کر دیا ہے، ایک قرآن اور دوسرا باپ. کہ احترام کے چکر میں ابا سے بھی کوسوں دور ہو گئے ہیں، اور احترام کے چکر میں قرآن سے بھی کوسوں دور ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ دونوں ہی ہماری روزمرہ زندگی میں شامل ہونی چاہیے. تو قرآن والا معاملہ تو مجھے تب بھی سمجھ آتا تھا، ابا والا میں کہتی تھی پتہ نہیں اسرار صاحب کیوں کہتے ہیں وہ. اب جب میں لوگوں کو دیکھتی ہوں، فیملیز کو دیکھتی ہوں، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہاں 99% فیملیز میں ابا جی لیفٹ آؤٹ ہے، اور چکر وہی احترام کا. میرے بڑے قریبی عزیز تھے، تو وہ ابا جی اپنے والد سے سلام دعا کے سوا کوئی بات نہیں کرتے تھے، اور ان کے والد یہی کمپلین کرتے تھے گل ہی نہیں کرتا، میں نے گل ہی نہیں کرتا. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی جان کیوں آپ بات نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ ابا جی کی کسی بات پہ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تو میں گنہگار ہوں گا. اب آپ مجھے بتائیں گے یہ بات کتنی جائز ہو سکتی ہے؟ احترام کا چکر. ہاں کہ ابا جی تو ناگواری بات کہیں گے اور مجھے غصہ ہی آئے گا. بھائی کیوں غصہ آئے گا؟ ہم بچپن میں کتنی شرارتیں کرتے ہیں. ہاں اور ویسے بھی آپ دل میں گنجائش پیدا کریں نا. دیکھیں ہمارے بچے کتنی بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں. ایک انڈین کوئی گلوکار ہے، مجھے نام تو نہیں آتے، میں نہیں چونکہ دیکھتی، وہ پنجابی ہے، پنجابی گلوکار ہے. اب میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا ان کا، جیسے شارٹس ہوتی ہے نا، تو کسی نے مجھے بھیجی ہوئی تھی تو میں نے کھولی، تو بات بڑی اچھی تھی اس بندے کی، پنجابی میں وہ کسی کو انٹرویو دے رہا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ میری ساس آئی ہوئی تھی رہنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنی ماں سے، تم آتی ہو تو اپنی ماں سے بات ہی نہیں کرتے، خالی سلام دعا کی اور آگے اٹھ کر. تو کہتے ہیں میں نے کہا میں کی گل کراں امی جی دے نال، میری امی جی کوئی گل ہی نہیں رہ گئی. تو کہتی میری سس کہنے لگے کہ تو آنا تے اپنے چھوٹے جے پتر نو چکو کہ اس نے گلاں نہیں کردا، تینوں پتہ اج کی ہویا، اج ابا دے نال انج ہویا، اج فلانا تیرے پتر نو سمجھ آندی ہے.
6 महीने का पुत्र है तेरा, पर उस दिन तेरा मोह है, प्यार है, तेरी माँ लो, तेरा मोह मुक गया, प्यार मुक गया, कि तुम यही बातें अपनी माँ से भी तो कर सकते हो। तो बात हकीकतन ये है कि जिस तरह हम एट द सेम टाइम हम अपने बच्चों को जो स्पेस दे रहे होते हैं, उनकी बदतमीजियों को जैसे सह रहे होते हैं। भी कल उमामा ने मुझे बहुत मारा, वो क्रैंकी हुई थी, तो बस एक बात मैंने कही तो उसको इतना उस पे आया, तो उसने मुझे बहुत टांगे मारी, तो मैंने तो नहीं उसको मारा, मैं तो हंसती रही। तो अगर किसी वक्त अम्मा अब्बा नाराज हो जाते हैं तो हमारे अंदर वही पेशेंस क्यों नहीं है जो हमारे बच्चे के लिए, क्यों नहीं है? मैंने उसको शरारत में तंग किया, मेरी गलती थी। वो मुझे कहने लगी कि ना आप मुझे मिस करती हो। मैंने कहा नहीं, तुम लोग यहीं पे रहो, मैं नई बेबी ले आऊंगी। तो उस बात पे उसने मुझे बहुत मारा। उससे पहली बेचारी क्रैकी हुई थी, लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। नहीं, उसके मारने पर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उसको मनाया, प्यार किया, उसको चीज दी, मैंने सॉरी भी किया। मैंने कहा मैंने तो मजाक किया, आपको, आप ही मेरी बेबी हो, मेरी और कौन सी बेबी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे बाजुकात बदतमीजी करते हैं या कुछ भी, तो हम उस चीज को सह जाते हैं और एंजॉय करते हैं बाद में कि इसने ऐसे किया। तो अगर अम्मा अब्बा किसी वक्त नाराज हो जाते हैं, मेरी वालिदा अल्लाह जन्नत अता फरमाए जब बीमार थी, मेरा भाई डॉक्टर बन रहा था, तो वो खुद उनको इंजेक्शंस वगैरह देता था, तो उनको दर्द होता, वो मारती थी उसे ना, मारती थी, थप्पड़ मारती थी, पास कोई चीज पड़ी है तो वो उठा के मारती थी, और उसको कहती थी कसाई ये आ गया, टीके लगाना आ गया, तो भाई हंसता रहता था बैठकर। हालांकि अम्मी की हड्डियां शार्प हो गई थी, बड़ी जोर से लगती थी, लेकिन हंसता रहता था बैठकर, मार खाता रहता था। क्यों? कि भाई पता है माँ है ना, क्या हुआ, उनको तकलीफ हो रही है, वो अपना गुस्सा निकाल रही है, तो क्या हुआ, कुछ नहीं। तो हम अगर अपने वालिदैन के लिए भी थोड़ी सी पेशेंस पैदा करें, मोहब्बत का लेवल फर्क है, वरना बच्चे कितनी बेकार बातें करते हैं, कितनी बेकार जिद करते हैं, हम वो सह लेते हैं। अम्मा अब्बा की बात उसमें थोड़ा सा यानी कि बात सही भी हो ना, जैसे शुगर है फर्ज करें, और अब्बा कह रहे हैं मेरे मीठा मीठा खाना है, आपको पता है शुगर के पेशेंट को क्रेविंग होती है, मुझे पता है, आपको पता है, तो हमें थोड़ी दवाई खिलाकर थोड़ा सा मार्जिन रखकर दे देना चाहिए ना मीठा। हम उस बात का अब्बा जी तो पीछे ही पै गए, इन्होंने अक्ल ही नहीं, इन्होंने मीठा नहीं खाना। भाई अकल है, मगर क्रेविंग का क्या करें, क्रेविंग तो हो रही है। तो ये हम लोग उनके लिए पेशेंस खत्म कर देते, बर्दाश्त खत्म कर देते, तो वो हमें अपने अंदर पैदा रखनी है। वही मोहब्बत जो हम अपनी औलाद को दे रहे हैं, उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने पेरेंट्स को लौटाए, क्योंकि उसी मोहब्बत ने हमें खड़ा किया है। तो असल में कुछ हकीकत ये है, बहुत सारी बातें समझ आती हैं जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं। कल मुझे एक नेबर मिलने आई हुई थी, तो कहने लगी जब मैं 40 की हुई ना बाजी, तो बहुत सारी चीजों के बारे में मेरा नजरिया बदल गया, और मैं सोचने लगी हूँ कि हाँ, यहाँ भी अम्मा सही थी, यहाँ भी अम्मा सही थी, यहाँ भी अब्बू सही थे, मुझे समझ आने लग गई। तो हुआ आपके साथ ऐसा? सबके साथ होता है। वो हाल ही कहते हैं ये अजब मरहला है उम्र है यार अब, जिसमें हर बुरी बात नजर आती है। तो अभी हम लोगों को बहुत सारी बातें अभी भी समझ नहीं आ रही। जिस वक्त हम लोग होंगे ना 60 के, तो फिर वो हमें वो तकलीफें पेश आएंगी जो हमारे अम्मा अब्बा को आती थी, तो फिर हम कहेंगे अम्मा अब्बा सही कहते थे, अम्मा अब्बा एवं नहीं रोला डालते थे। तो असल में ना उम्र के तकाजे होते हैं, उम्र के तकाजे होते हैं। जब मैं अभी बीमार हुई ना, तो मुझे इतनी शदीद क्रेविंग हुई भुना हुआ गोश्त खाने की, इतनी शदीद क्रेविंग हुई कि मैं कहूँ कि कहाँ से मंगा लूं। तो मुझे अब्बा जी याद आए, अब पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, कि अब्बा जी जोर जोर से कॉल करते थे, आवाज देते थे, और जब जाना तो अब्बा जी ने कहना मैं गोलगप्पे खाने मैं लड्डू खाने क्या उन्हें लेके आए। तो उस वक्त हंसी आती थी कि अब्बा जी इतनी सी चीज के पीछे शोर मचा रहे, एक्चुअली उनको क्रेविंग होती थी और उसमें बेबसी महसूस करते थे। तो वो बच्चों की तरह अड़ जाते थे कि मैंने तो यही चीज खाना, फिर मैं अपने मियाँ को कहती थी, फिर वो आते हुए लेकर आते थे। तो ये चीजें उस वक्त तकलीफ दे भी बाजुकात लगती हैं, इंसान चिढ़ता भी है, लेकिन उम्र का वो मरहला आता है जब हमें समझ आती है कि जो हमारे अम्मा अब्बा कर रहे थे वही तो हम करने लगे। तो ये उम्र के तकाजे होते हैं, लिहाजा मार्जिन लें और उनकी इन कमजोरियों को उनकी मोहब्बत में कवर करते हैं। जैसे हमारी कमजोरियों को जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप की मोहब्बत ही थी ना जो ढांप लेती थी, तो अपने बड़ों की, अपने वालिदैन की कमजोरियों को उनकी मोहब्बतों में रैप अप कर दें, कोई बात नहीं। तो अल्लाह बेहतरीन करेगा जी। और बाप का रिश्ता बुनियाद है, तो रिश्तों की बुनियाद फिर मर्द है ना, मियाँ बीवी का रिश्ता बुनियाद है, और
باپ اور اولاد کا رشتہ بنیاد ہے، تو دونوں طرف بنیاد کون ہے؟ مرد۔ تو اللہ ہمیں اپنے شوہروں کا حق ادا کرنے کی اور اپنے باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت کے ساتھ۔ کبد ہوتا ہے کام کو کرنے کے لیے باقاعدہ سٹرگل کرنا، سٹرگل کو کہتے ہیں۔ تو انسان کوئی بھی کام بغیر سٹرگل کے کر سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بیبی جو پیدا ہوتا ہے اس کو بھی دودھ سک کرنا پڑتا ہے نا، کوئی طریقہ ہے کہ آٹومیٹیکلی اس کے پیٹ میں چلا جائے؟ وہ جب تک سک نہیں کرے گا، چوسے گا نہیں دودھ، وہ نہیں پی سکتا۔ آپ اچھے سے اچھا فیڈر لے آئے، کچھ بھی کر لیں۔ تو کھانے پینے سے لے کر، اچھا کھانے پینے کے بعد پھر جو ہماری باڈی میں ایکسٹرا ہے اس کو نکالنے کے لیے بھی مشقت چاہیے، تو اگر قبض ہو جائے یا کچھ تو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو پوری زندگی میں ہر کام، ہم جو سانس بھی انہیل ایکسہیل کر رہے ہیں اس کے لیے بھی انرجی چاہیے نا لنگس کی۔ تو جن کے لنگس ویک ہو جاتے ہیں، استھما وغیرہ کے پیشنٹس، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے سانس لینے میں۔ تو ہماری پوری زندگی مشقت پر مبنی ہے، اور یہ مشقت ہمارے جسم کو اور بہتر کرتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر آسانیاں کر دے، آمین۔ انسان مشقت ہی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، پیدائش بھی مشقت والی ہے نا، جان خطرے پر لگی ہوتی ہے، داؤ پر لگی ہوتی ہے ماں کی۔ تو پیدائش سے لے کر موت تک ہر مرحلے میں مشقت شامل ہے۔ تو دنیا میں جو آرام کا طلبگار ہے وہ بے وقوف ہے، مجدد الف ثانی کہتے ہیں اور بہت سچی بات کہتے ہیں، جو دنیا میں آرام کا طلبگار ہے وہ بے وقوف ہے۔ دنیا میں جب تک ہے تب تک مشقت چلتی رہے گی، آرام تو جنتوں میں ملے گا، اور جنت کے حصول کے لیے دنیا میں کام کرنا پڑے گا۔ آیحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، ان کے لن کبھی نہیں، یقدرا قادر ہوگا، علیہ اس پر، احد ان کو ایک، اسے کیا لگتا ہے اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا؟ کیا مراد ہے اس بات سے جی؟ اسے کبھی کسی کو جواب نہیں دینا۔ بعض اوقات زندگی میں ہم لوگ غالب ہوتے ہیں نا، یعنی کہ ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ ساس جو ہے وہ غالب ہے، اور غالب ہی نہیں، اللہ نے ان کو ایسا رکھا کہ ان کے ہاتھ میں ہی رہا ڈنڈا، پھر فوت ہو گئی، تو فائنلی مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اچھا دنیا میں گھر سے باہر آپ نکل جائیں اور آپ زمانے کو دیکھیں، اچھا آپ کے حکمران ہیں بہت منل پریشان کے، مشرف صاحب کو جیتے جی کوئی نقصان پہنچا سکا ہے، کوئی کچھ بگاڑ سکا ہے، لیکن مر گئے نا، اب اللہ کو تو حساب دینا پڑے گا۔ بے نظیر صاحبہ بھی حاکم ہی مر گئی نا، ان کو کوئی جیل میں ڈال سکا، کوئی سزا دے سکا، کوئی پوچھ تاچھ کر سکا نہیں، لیکن مر گئی، حساب دے رہی ہیں۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، انسان کو کیا لگتا ہے اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا، یعنی یہ کبھی کسی کے بس میں نہیں آئے گا۔ تو اگر دنیا میں اللہ نے کسی کے لیے لکھ رکھا ہے، جیسے فرعون کا مثال لیں، رامسس تھرڈ تھا وہ، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو تھا، اب رامسس مر گیا، لیکن مرتے وقت تک وہ غالب ہی تھا نا، کوئی اس پر غالب تو نہیں آیا، لیکن مرا اور اللہ کے حضور حساب شروع۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں انسان کو کیا لگتا ہے اسے ہمیشہ کا غلبہ مل گیا ہے، اختیار مل گیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کوئی غالب بھی رہا اور اس پر نہیں کوئی غالب آ سکا تو مر کر تو جواب دینا ہی ہے، حساب دینا ہی۔ ابو جہل کو کوئی دنیا میں کچھ کر سکا؟ بس وہ جو بدر میں زخمی ہوا ہے وہی ہوا ہے، اس بدبخت کا حساب بھی مر کر شروع۔ بلکہ یہ اللہ پاک کا طریقہ ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں نا کہ اس کو پورا پکڑنا ہے، میں نے اس کی رعایت نہیں رکھنی، اس کو پھر اللہ ایسی ڈھیل دیتے ہیں کہ اس پر کوئی غالب ہی نہیں آ سکتا۔ ابو لہب پر کوئی آ سکا؟ نہیں، مرتے وقت تک یہ لوگ غالب تھے، یہ سردار تھے، اور مرتے وقت تک ظالم تھے۔ یعنی کہ ابو جہل کو آپ دیکھیں، جس وقت کوئی زخمی پڑتا ہے اور اس میں اس نے مرنا ہوتا ہے تو وقت نزا شروع ہو جاتا ہے، اس کا وقت نزا بھی شروع نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اسے پاک نہیں کرنا چاہتے تھے نا، لہٰذا وہ پورے حواس میں تھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کر اس کو پکڑا ہے، یعنی کہ وہ پڑا ہوا تھا تو اس کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے،
تو ابو جہل پوری طرح حواسوں میں تھا. اس نے کہا, اور پہچانتا تھا ابن مسعود کو کیونکہ مکہ میں رہے تھے نا, تو کہنے لگا ابھی وہ چرواہے, گھٹنا ہٹا میرے سینے سے. تو ابن مسعود ہنس پڑے, کہنے لگے ابھی بھی تیرا وہی حال ہے. تو کہنے لگا اچھا زیادہ بڑھ بڑھ کرنے کی ضرورت نہیں, بتاؤ کون غالب آیا, ہم کہ تم؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الحمدللہ, ہمارے رب نے تمہارے سب خداؤں کو شکست دی. تو کہنے لگا تم جھوٹ بول رہے ہو. تو ابن مسعود نے کہا کہ خود دیکھ لو. تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس نے نظر گھما کر دیکھا تو اسے قریش کا جھنڈا نظر نہیں آیا. تو اس کا چہرہ جو ہے نا اتر گیا, اور کہنے لگا کہ اچھا ہم ہار گئے, کوئی بات نہیں, تم کسی قریشی کو بلا کر لاؤ جو میرا سر قلم کرے. تو اس پر جو ہے ابن مسعود کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ تیرا سر, تیرے جیسے سرکش کا سر تو میں ہی اتاروں, ہاں اگر تو کلمہ پڑھ لے تو شاید اللہ تجھ پہ فضل کر دے. تو کہنے لگا مجھے نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں, اگر تم ہی میرا سر قلم کرنے لگے ہو, میں بے بس ہوں, میں تمہیں روک نہیں سکتا, تو پھر میری گردن نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ سروں میں بڑا سر نظر آئے, پتا چلے بڑے سردار کا سر. تو ابن مسعود کہتے ہیں مجھے اس کے تکبر پہ ہنسی آ گئی, اور میں نے اس کے سینے پہ گھٹنا رکھا اور اس کا سر کاٹ دیا. آپ دیکھیں اس وقت بھی, مرتے وقت آخر وقت تک اسے نزا کی تکلیف بھی نہیں تھی, اتنا اللہ نے اسے چھوڑا. مقصد کیا تھا؟ کوئی عذر نہ رہے, کوئی عذر نہ رہے, ڈھیل تھی. تو آخر وقت تک they were in full swing, لیکن جیسے ہی مرے حساب لینے والے آگے کھڑے. تو اللہ کہتے ہیں انسان کو کیا لگتا ہے, دنیا میں اختیار دے دیتا ہوں, طاقت دے دیتا ہوں, تو انسان کو لگتا ہے کبھی سوال نہیں ہوگا, کبھی پوچھا نہیں جائے گا. ایک دن تو سوال کا جواب دینا, ہر عمل کا حساب دینا ہے جی, ہر عمل کا. لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے, کوئی کام کرتے ہوئے سوچ لیں کہ اس کا جواب اللہ کو کیا دے. بہت سادہ سا چیک ہے, کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کریں کہ جس دن اللہ پوچھیں گے کہ تو یہ کیا کر کے آیا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ کوئی عذر ہے؟ کوئی سیٹسفیکٹری آنسر ہے؟ اللہ کے ہاں قبول ہونے والی بات ہے؟ سوچ لیں. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اسے ہم 2 جنتیں عطا کریں. تو بس ہمیشہ یہ سوچیں اور پھر اپنا قدم اٹھائیں کہ اگر ہم لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم اپنے اس عمل کی کیا جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں. یقولو, وہ کہتا ہے اہلکتو, ہلاک کر دیا میں نے, مالن, مال, لبدا, ڈھیرو ڈھیر. وہ کہتے ہیں میں نے تو ڈھیرو ڈھیر مال ہلاک کر دیا. ہلاک سے مراد کیا ہے؟ کما لینا, کہ میرے پاس تو بڑا مال ہے, میرے پاس ڈھیروں مال ہے, میں بڑا مالدار, میں بڑا امیر. پیسے سے انسان اپنے آپ کو ناپتا ہے نا. بدقسمتی سے اب پھر ہم اسی دور میں بیٹھے ہیں, جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اسی کو کامیاب سمجھا جاتا ہے. ہم نے کامیابی کا معیار پیسے کو بنا لیا ہے. پیسہ کامیابی کا معیار نہیں ہے جی, پیسہ کامیابی کا معیار نہیں. کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے. پیسہ ایک ذریعہ ہے, لیکن پیسے کے استعمال سے پتہ چلے گا کہ کس کے لیے پیسہ باعث رحمت ہے اور کس کے لیے باعث عذاب. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے پیسہ بھی دیا اور علم بھی, اور وہ دن رات وہ پیسہ اور علم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا اور پیسہ نہیں دیا, اور وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا, ہم بھی اسی طرح خرچ کرتے, اور علم وہ دن رات خرچ کر رہے ہیں. اور بدترین لوگ تمہارے وہ ہیں جنہیں اللہ نے نہ علم دیا ہے نہ پیسہ. بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے علم نہیں دیا اور پیسہ دیا ہے, اور وہ دن رات عیاشیاں کر رہے ہیں. اور ان سے بھی بدتر وہ ہیں جنہیں نہ علم دیا اور نہ پیسہ, اور وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا, ہم بھی ایسی عیاشی کرتے ہیں. تو پیسہ ذریعہ ہے. اب ہم اس سے جنت کمائیں گے یا جہنم, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے جی. وہ تو صرف ایک مین ہے, ایک میڈیم ہے. تو پیسہ کامیابی نہیں ہے, کامیابی تو ہمارا عمل ہے. یہی ہمیں سوچنا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ, اسے کیا لگتا ہے کہ اسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا؟
کیا مطلب ہے؟ کوئی کسی کے انڈر آبزرویشن نہیں ہے, سپرویژن میں نہیں ہے, کوئی اس پر چیک رکھے ہوئے نہیں ہے. جیسے ہم لوگ اپنی بینکنگ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی چیزیں, پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور ہم بالکل فکر خدا نخواستہ نہیں کر رہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں, کیا چل رہا. تو 1 2 3 4 سال ہم نے ٹیکس ریٹرن بھی نہیں کرایا, تو پھر کیا ہوتا ہے, FBR والے آ جاتے ہیں, ہے نا. ہمیں لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ تو دیکھ رہے ہیں, وہ تو سپرویژن کر رہے ہیں ہمارے اکاؤنٹ کی. اور جب ہم لوگ ٹیکس ریٹرن بھی نہیں کرا رہے جمع, تو پھر وہ آ جاتے ہیں. 2 حساب. تو دنیا کا یہ معاملہ ہے, تو اللہ کا معاملہ تو اس سے بہت آگے ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں سپرویژن نہیں ہم پہ رکھی ہوئی, ہمیں ڈھیل دی ہے, چھوڑ رکھا ہے. اللہ نے کسی کو چھوڑا نہیں ہوا, سب کے ریکارڈ بن رہے ہیں جی, فائلیں بن رہی ہیں وقت مقررہ پر. اللہ رب کریم ساری فائلیں سامنے رکھے گئے کہ اب کرو حساب کلیئر, کہاں گئے پیسے, کہاں سے آیا پیسہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, کوئی جنت میں نہیں جائے گا یہ حساب دیے بغیر کہ پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں لگایا. تو یہ باقاعدہ حساب ہے جی, پوری فائلیں بن رہی ہیں, اور ان فائلوں کا حساب ہمیں دینا ہے. کسی کو اس کی کوئی جو ہے نا رعایت نہیں ہے. تو اللہ کا جو احتساب سسٹم ہے وہ چل رہا. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ, انسان کو کیا لگتا ہے کوئی اس کا نگران نہیں ہے, کوئی اس کو سپروائز نہیں کر رہا. تو یہ غلط فہمیاں ہے. اللہ فرماتے ہیں نا, تمہارے دونوں طرف نگران مقرر ہیں, کرامن کاتبین, معزز فرشتے. الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے انسان کی 2 آنکھیں نہیں بنائی. یعنی انسان کیسے ہی کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کی سپرویژن نہیں کر رہے. انسان اللہ کو کیسے بھول سکتا ہے, انسان نظام قدرت کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے. کیا ہم نے انسان کو تخلیق نہیں کیا, اس کی آنکھیں نہیں بنائی. آپ دیکھیں کہ آنکھ کتنی مکمل چیز ہے اور کتنا روشنی کا عظیم ذریعہ ہے. آج تک انسان آنکھ میں سب سے کم جو ہے دماغ کے بعد, سب سے کم دماغ پہ ہے ہمیں اختیار, اور اس کے بعد آنکھ پر. ہم میڈیکل سائنس میں بہت پیچھے. آج تک لگے بسر تک, آپٹک نرو تک رسائی نہیں ہو سکی. آنکھ کے بہت سارے امراض ہیں جن کا ہم کوئی علاج نہیں کر سکتے. اور اتنی عظیم تخلیق ہے, 1,00,000 رگیں ہیں. یہ اتنی سی آنکھ ہے, اس میں 1,00,000 رگیں ہیں جو بلڈ سپلائی کرتی ہیں. آپ دیکھیں وہ کتنی باریک وریدیں ہیں نا, منیچر کام ہے یہ. اور وہ ہر وقت ہماری آنکھ کو بلڈ سپلائی کر رہی ہے. کون ان کو ریپیئر کر سکتا ہے, کون ان کو سنبھال سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری آنکھ ہر چیز کا الٹا امیج لیتی ہے. یعنی ہم جو بھی چیز دیکھتے ہیں نا, اپ سائڈ ڈاؤن امیج بنتا ہے, دماغ اسے سیدھا کرتا ہے, پھر ہمیں چیز نظر آتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنے کم وقت میں یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. ہم تو نان سٹاپ دیکھ رہے ہیں چیزوں. تو اس آنکھ کا کوئی نعمل بدل نہیں. اور وہ رب جس نے ہمیں بنایا, جس نے ہمیں بصارتیں دی, سماعتیں دی, ہم اسی کو بھولے ہوئے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کیسے تم مجھے فراموش کر سکتے ہو. یہ آنکھیں جن سے تم ہر وقت دیکھتے ہو, یہ میں نے دی. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, تمہارے ہونٹ بنائے, اور تمہاری زبان. زبان عجیب آلہ ہے جی. جانوروں کے پاس سب سے بڑی زبان ہے. گائے کی کتنی بڑی ہوتی ہے, کھاتے ہیں. لاہور کا تو مشہور ناشتہ ہے, پنجاب کا بلکہ, کھد اور زبان. کھد کس کو کہتے ہیں, گال کو. اور سری پائے, اس میں بھی یہی سب کچھ شامل ہے. تو بڑی زبانیں ہیں, ہے نا, لیکن وہ بول نہیں سکتے. انسان کی زبان چھوٹی سی ہے. اب آپ دیکھیں ہم کس طرح اس میں سے وائس کریٹ کرتے ہیں. کبھی سوچیں, کوئی سبب بظاہر کوئی سبب نظر آتا ہے, لیکن کتنا کلیئر. اور دنیا بھر کے افراد کی اپنی اپنی زبانیں ہیں, اور وہ بولتے ہیں. کس کے پاس؟ بالکل ہے. تو یہ عجیب اللہ کا کرشمہ ہے. آپ دیکھیں زبان کبھی تھکتی ہے, زبان نہیں تھکتی. اللہ کے ایسے بندے ہیں سوئے ہوئے بھی بول رہے ہوتے ہیں. میری اپنی جو مرحا فاطمہ ہے نا, بہت بولتی ہے, بہت بولتی ہے. اس کو کبھی چپ کرا, مرحا چپ کر جاؤ, تو پھر وہ نا خود سے بولنا شروع کر دی, اوٹ پٹانگ ورڈز نا.
एंगा महंगा डेंगा टाइप, मेरा चुप कर जाओ, मैं नहीं चुप रह सकती। तो उसको मैं बार बार हदीस सुनाती रहती हूँ कि अच्छी बात करो वरना चुप रहो, अल्लाह के नबी ने कहा। तो उसको चुप रहना बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं तो वो पोएम पढ़ना शुरू कर देगी, वरना खाली ऐसे करना, यानी उसने जुबान यूज करनी है। तो फिर वो सोती भी है तो सोते में भी बोलती है, तो हम हंसते हैं कि इसका क्या करेंगे हम। तो जुबान नहीं थकती ना, आपका हर अज़्म कभी ना कभी थकता है, हाथ थक जाता है, पैर थक जाते हैं, सूज जाते हैं। कभी आपने देखा जुबान सूजी हो? बोलते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं। तो ये अल्लाह की अलामतों में से, अल्लाह की शान में से एक चीज है जी, एक अलामत है अल्लाह के रब होने की, उसकी अजीम तख्लीक की, उसकी अजीम क्रिएशन की। लेकिन जुबान नेमत होते हुए हमारे लिए आफत भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज से डरते थे? जुबान से। कैसे पता चला हफ्सा ये बात? चले आज बताए नाहिद, कैसे पता चली ये बात? नहीं, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप क्या सुनाने लगी थी, मैंने आपसे ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान से डरते थे, और आप सबने इस बात की भी तस्दीक भी की। तो मैंने पूछा कि ये बात आपको कैसे पता चली? तस्दीक तो उसी बात की जाती है जिसका पता होता है जी। मैंने सवाल कुछ और किया है, आप जवाब कुछ और दे रही है। वो तो वो भी हदीस सुना रही थी मुझे जी। सारे जहान की हदीसें सुनाए, वो ना सुनाए जो इससे मुतल्लिका है, वो भी तो यही सुना रही हैं जी। नहीं नहीं, मैं आयत नहीं पूछ रही, मैंने कब कहा आयत? मैंने हदीस कहा, मैंने एक बार भी आयत कहा नहीं कहा। सवाल क्या था? सबसे सवाल क्या था? नहीं, मैंने ये सवाल नहीं पूछा। आप लोग सवाल रिपीट नहीं सही कर सकते, जवाब कैसे देंगे? मैंने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जुबान से डरते थे? आपने कहा जी हाँ डरते थे। मैंने कहा कैसे आपको पता चला कि आप डरते थे? ये सवाल किया है मैंने, कैसे आपको पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान से डरते थे? हाउ डू यू नो? सवाल सही रखेंगे तो जवाब सही आएगा जी। नसरीन ट्राई। अनिस्यानु आफतुल इल्म, एक बार नहीं 20 बारी हदीस में आप लोगों को सुना चुकी हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी आप किसी चीज से डरते हैं? आपने कहा हाँ अपनी जुबान से। नहीं सुनी हो ये हदीस? उन्होंने पूछा कि क्या जुबान की वजह से भी हमारा हिसाब होगा? आपने फरमाया जुबान की वजह से लोग गूंदे मुंह जहन्नुम में गिराए जाएंगे। कितनी बार सुनी है ये हदीस? कोई नंबर काउंट आप कर सकते हैं कितनी बार सुनी है? तो फिर आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाते, इधर की हदीस सुनाएंगे उधर की हदीस सुनाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान से डरते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, अपनी जुबान पकड़ कर कही, मैं अपनी जुबान से डरता हूं। सहाबी हैरान हुए, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातों पर भी सवाल होगा? आपने कहा बातों की वजह से लोग ऊंधे मुंह जहन्नुम में गिराए जाएंगे। और इसके साथ कनेक्टेड मैं आपको हमेशा हदीस सुनाती हूँ उस बंदे की जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएगा। हमेशा ही मैं, क्योंकि ये मेरे जहन में कनेक्टेड है, तो मैं हमेशा ये इकट्ठी सुनाती हूँ कि इसकी मिसाल है वो बंदा जो पहाड़ों बराबर नेकियां लाएगा और फिर इस वजह से पकड़ा जाएगा कि किसी की गिबत की, किसी का बुरा कहा, किसी को गाली दी। चीजों को कनेक्ट किया करें। तो जुबान अल्लाह की नेमत होने के साथ हमारे लिए आजमाइश भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिस चीज से डरते थे वो जुबान का इस्तेमाल था। इसीलिए आपने फरमाया मां समाता नजा, जो चुप रहा उसने निजात। अगर अच्छी बात नहीं कर सकते तो चुप रहना चाहिए। हदीस ये भी है कि जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए अच्छी बात करे वरना चुप रहे।
تو زبان کا حساب سے سب سے سخت حساب ہے، اور آج ہم زبان کے استعمال میں بہت کیئرلیس، جس کا جو دل چاہتا ہے اٹھ کر کہتا ہے. اچھا کچھ کہہ نہیں رہے تو گانے گا رہے ہیں بے ہدا، اچھا مانا بھی نہیں پتا ہے نا. وہ پیچھے کچھ عجیب عجیب گانے مشہور ہوئے تھے، تو وہ بچے چلتے پھرتے یہ بھی نہیں پتا کوئی لینگویج بھی ہے یا ایم ہی کوئی لفظ بنایا ہوا ہے، تو بس وہ گاتے پھر رہے بنا سوچے بنا سمجھے. وہ ایک انڈیا کا کوئی گانا تھا تو ہرے کرشنا ہرے رام اس کا وہ ٹائٹل تھا، تو وہ بچے اوپر سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور نیچے اتر رہے ہیں تو ہرے کرشنا ہرے رام انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر میں نے ان کو ٹوکا بچوں کو، میں نے کہا آپ یہ جو کہہ رہے ہو آپ کو اس کا مطلب پتا ہے؟ یہ تو گانا ہے. میں نے کہا گانا تو ہے لیکن آپ کو اس کا مطلب پتا ہے؟ اچھا پھر وہ بچوں کا کوئی سانگ تھا، چونکہ میں سنتی نہیں تو مجھے یاد تو نہیں، مجھے بچوں سے پتا چلتا ہے. فیملی میں دعوت ہی میں گئی ہوئی تھی تو وہاں بچے جو ہے نا وہ جو ہے وہ کھیل رہے ایسے دائرہ بنا کر اور بم بم بولے بم بم بولے. اچھا میں رک گئی، میں نے کہا یہ آپ کیا بول رہے ہو؟ تو کہنے لگی یہ تو، اچھا میرے بارے میں سب کو پتا ہے میں ٹوک دیتی ہوں، تو بچے کہنے لگے یہ تو بچوں کا نغمہ ہے. میں نے کہا اچھا بچوں کا نغمہ تو ہے پر آپ کو بم بم بولے کا مطلب پتا ہے؟ کیا مطلب ہے بم بم بولے کا؟ یہ شیو کا جو ہے نا جیکارا ہے کہ ان کے بھولے ناتھ شیو کا نام ہے، اور بم بم بولے کا مطلب ہے کہ آپ شیو زندہ باد ٹائپ. تو ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ بچوں نے مجھے بتایا، میں نے نہیں سنا، وہ بچوں نے بتایا کہ بچوں کا کوئی سانگ ہے، ہوگا کسی مووی وغیرہ کا. اب وہ بچوں نے سنا تو وہ آسان لگتا ہے نا بم بم بولے ایزی، تو they were playing and they were singing it in rhyme. تو پھر میں نے منع کیا، میں نے مطلب بھی بتایا. لیکن آپ دیکھیں زبان کا غلط، وہ تو خیر بچے ہیں لیکن غلط استعمال ہے. اسی طرح بےہودہ گانے ہوتے ہیں، غلط الفاظ ہوتے ہیں، اور وہ چلتے پھرتے جو ہیں بچے ایویں گنگنا رہے ہیں، زبان پہ چڑھا ہوا ہے. وہ جیسے وہ گانا تھا نا جب ہم چھوٹے تھے 1 2 3 4 ہے نا، تو وہ کچھ نہیں تو 1 2 3 4 ہو رہا ہے. زبان کو فارغ وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر. تو کیسے کریں گے اللہ کا ذکر جبکہ دماغ میں گانا گونج رہا ہے؟ جو دماغ میں ہوگا وہی زبان پر آئے گا نا. تو پھر ہمیں کیا سننا چاہیے؟ تلاوت، دعائیں. اس سے کیا ہوگا؟ زبان پر بھی وہی کچھ آئے گا، ہم اسی کو ریپروڈیوس کریں گے. تو زبان کا درست استعمال بہت ضروری ہے. زبان بہت اہم ٹول ہے مگر اس کو اندھا دھند استعمال نہیں کرنا. تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی آزمائش بھی. اللہ پاک نے ایک جملے میں پوری بات سمیٹ دی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب لوگوں سے بات کرو حسین بات کرو. تو اللہ نے زبان دی ہے تو زبان کا حق ادا کرنا چاہیے. اور زبان کا حق کیا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بہترین بات کرو، حسین بات کرو، دل دکھانے والی بات نہیں کرو. زبان ہے، تلوار نہیں ہے، زخم مت لگاؤ لوگوں کو، اچھی بات کرو. اور ہونٹ جی دیکھیں ماشاءاللہ اللہ نے کیسا عجیب سا انسان کا ڈیزائن ہے نا. جانوروں کے بھی سبھی کے ہونٹ ہیں مگر کیسے ہیں؟ بھدے موٹے، کسی کے کیسے، کسی کے لٹکے ہوئے. انسان کا کیسا بیلنس ہے. اور جو ہونٹ ہیں، جو دہانہ ہے، یہ خوبصورتی کا مظہر ہے. لہٰذا شاعری میں آپ دیکھیں آدھے شعر جو رومانٹک ہے وہ ہونٹوں پہ ہی لکھے ہوتے ہیں. نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی کو گلاب کی سی ہے، وغیرہ وغیرہ سو فورتھ. تو انسان کے حسن کا پیمانہ بنا دیا اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں، بے شک سچ فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بہترین بیلنس ہے انسان کی باڈی میں، یہ وہی بنا سکتا ہے. جی تبارک اللہ احسن الخالقین. تو اللہ کی نشانیاں ہیں. سب سے بڑی نشانی اللہ کی خود ہماری اپنی ذات ہے. کبھی اپنے آپ کو دیکھیں اس نے کیسا بنایا ہے. ابھی میری ایک فرینڈ ہیں تو ان کے بچے کا سال بھر پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا بائک پر، اس کا بازو ٹوٹ گیا تو پلیٹس پڑی. ابھی 2 ماہ پہلے نا پلیٹس کے وہ لوز ہو گئے پیچ، پھر لے کر گئے ڈاکٹر کے پاس. تو پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ میگنیٹ کے ساتھ ٹائٹ کر دے، وہ نہیں ہو سکا. پھر وہ تھوڑا سا پورا تو نہیں مگر تھوڑا سا کھولنا پڑا، جہاں جہاں پیچ تھے نا وہاں سے کھول کر انہوں نے ٹائٹ کیے. تو انہوں نے کہا جی آپ پریشان نہ ہوں، یہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتا رہے گا. تو پھر وہ اللہ کی کاریگری ہے جناب، جو ذرے کو چمکائے جوں آفتاب.
وہ اللہ کا کام ہے کہ ہم ناچتے ٹاپتے، یہ کام کر ادھر موڑ، وہ اس نے غلط اینگل پر بازو موڑ لیا تھا، یعنی کہ اس نے بازو موڑ کر کوئی کام کیا تو اس اینگل پر پیچ لوز ہو گئے۔ اب یہ اللہ کی بنائے ہوئے جوڑ ہے ہمارے، الحمدللہ ہم ہر طرف گھماتے پھرتے کوئی پیچ لوز نہیں ہوتا ہے ہی نہیں پیچ۔ اب دیکھیں ہم تو ایک جوڑ نہیں بنا سکتے پیچ ڈالے بغیر، اس نے اتنے جوڑ بنائے ہیں کوئی پیچ نہیں ڈالے، یہ وہی بنا سکتا۔ اور پھر ہماری زبانوں سے شکر نہیں نکلتا، شکوہ ہی نکلتا۔ تو اپنے آپ کو ہم سر سے پیر تک دیکھ لینا تو اللہ کے ہونے کا اور اس کے رب عظیم ہونے کا یقین آ جائے۔ جن درباروں پر جاتے اور مانگتے ہیں وہاں سے ایک انگلی، ایک بازو، ایک ہاتھ مانگ لائیں، کہیں نہیں ملتا، صرف وہ دینے والا، صرف وہ۔ اور کیا بنایا ہے اللہ نے، اور کیا حسین تخلیق ہے اس کی، اور وہ کیسا عظیم کاریگر ہے۔ وہ خود بھی کہتا ہے نا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی، کیا صورتیں بنائی، اور واقعی کیا صورتیں بنائی، کیسا حسین بنایا اللہ نے۔ اور خاص طور پر بچہ ہے نا، کتنے پیارے ہوتے ہیں بچے، کتنے حسین ہوتے ہیں، کتنے نازک ہوتے ہیں، اور کیا منیچر ہوتا ہے بچہ، اور کیسے ایک بیلنس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے۔ میں تو انسان کو ہی دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہوں، کیسے وہ بیلنس میں بڑا ہوتا ہے، کیسے اس کی قوت کار بڑھتی ہے، کیسے اس کے اندر زور آتا ہے، کیسے وہ ایک جیسا پورا پرورش پاتا ہے، کیسے اس کی صلاحیتیں جلا پاتی ہیں، اور کیسے پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کی ذات، اپنی ذات، اپنے ہاتھ پیر، کتنا زور تھا ان ہاتھوں میں، اب کچھ کم ہو گیا ہے، وقت کے ساتھ اور کم ہوگا، لیکن کتنے جوائنٹس چل رہے ہیں نا، اور ایک پیچ نہیں میرے رب نے لگایا، اور میں جدھر چاہوں گھماؤں اور میں جو چاہے کروں۔ وہ ماشاءاللہ مالک ہے، اس نے ایسی عظیم مشین بنا دی ہے میرے ہاتھوں کو، اس مشین جیسی کوئی مشین نہیں۔ تو صرف اپنی ذات پر غور کریں جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہارے ہونٹ غور نہیں کرتے، کیسا بنا دیا ہم نے تمہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے ہدایت بھی دے دی دو دو راستوں کی۔ اچھا برا سب کو پتا ہے، کون نہیں جانتا سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، حلال کمانا اچھا ہے، حرام کمانا برا ہے، سب جانتے ہیں، یہ فطرت کے اندر موجود ہے جی۔ تو سب کو ہدایت دے دی اچھے برے راستے کی، جو راستہ چننا ہے چن لو۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اور پھر وہ داخل ہوا گھاٹی میں، اس کے باوجود کہ زبان دی، اس کے باوجود کہ عقل دی، اس کے باوجود کہ آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ہدایت کے ذرائع ہیں نا۔ کیسے آپ ہدایت پاتے ہیں؟ دیکھ کر، پوچھ کے، بیان کر کے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں ہدایت کے ذرائع دے دیے، سوچ کے، دماغ دیا ہے تمہیں اچھے برے میں تفریق کے لیے، زبان دی ہے، پتہ نہیں ہے پوچھ لو، آنکھیں دی ہیں دیکھو غور کرو، اور سب کچھ ملنے کے باوجود فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ داخل ہوا گھاٹی میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا پتا، کون بتائے تمہیں یہ عقبہ کیا ہے، یہ گھاٹی کیا ہے؟ جہنم کا نام ہے جی عقبہ، کہ اتنی سمجھ ہونے کے باوجود، اتنا شعور ہونے کے باوجود جہنمی بن رہے ہو۔ کیسے سمجھایا جائے تمہیں کیا ہے یہ جہنم، کیسی مصیبت ہے یہ؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، آزاد کروا دیتے ایک گردن، جہنم سے بچنا تھا نا، ایک غلام آزاد کروا دیتے تاکہ اس کی آزادی کے بدلے تم جہنم سے آزاد ہو جاتے۔ آج اب قیدی چھڑا سکتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو بچے قیدی ہیں نا، آپ کے یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ جوینائل جو ہیں ہوم نہیں ہے، یعنی کہ بچوں کی سیپریٹ جیلیں نہیں ہیں، انہیں بڑے قیدیوں کے ساتھ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی ڈارک فیکٹر ہے جیلوں کا۔ پھر بچوں کی جرم کیا ہوتے ہیں، غریب بچوں کے، ڈبل روٹی چرائی، کوئی کھانے کی چیز چرا لی، اب کوئی کپڑا چرا لیا، سردی ہے کوئی جیکٹ اٹھا لی کسی کی، اب اس نے پولیس میں دے دیا۔ اب ان کا جو فائن ہوتا ہے، یہ زد زمانہ ہوتا ہے، بہت تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، 10,000 20,000، مگر ان کے ماں باپ اس قابل نہیں ہوتے، ان کو 6 7 ماہ کی قید ہو جاتی ہے۔ اب وہ قید کاٹتے ہیں بڑے قیدیوں کے ساتھ جو کہ پراپر مجرم ہوتے ہیں، وہ پھر ان بچوں کو خراب کرتے ہیں۔
تو خود جو تھانے دار وغیرہ ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، کہ جب ہم لا پڑھ رہے تھے تو ہم نے وزٹ کیا، اور یہ میری خواہش ہے کہ ہم ہمارا جو حب القرآن ہے وہ اس کام کو ایک چین کے طور پر لے کر چلے، اور میں اس کے لیے کوشش بھی کر رہی ہوں، اللہ کرے کوئی پراپر جو ہے ہمارا سلسلہ بنے۔ تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اگر آپ لوگ آگے کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان چھوٹے بچوں کو چھڑا لیا کریں، کیونکہ یہ بچے انوسینٹ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جرائم کی وجہ سے آتے ہیں۔ بڑے قیدی پھر ان کو یوز کرتے ہیں، ان کو اپنا پیڈلر بنا لیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو فزیکلی ابیوز بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کریں، ہمارے پاس علیحدہ جیلیں نہیں، اس وقت 2-3 ہزار روپیہ زر ضمانت تھا جبکہ میں بات کر رہی ہوں، اب 20,000 ہو گیا ہوگا۔ تو بہت سارے راستے ہیں۔ اس طرح کوئی سود کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، قرض لیا سود میں اور پھنس گیا، آپ اس کا سود ادا کر سکتے ہیں۔ غلام تو اب نہیں نہ ملتے ویسے، تو آپ ان کو کرا سکتے ہیں۔ اچھا بھٹا خشت کے سسٹم میں جس نے قرض لے لیا تو وہ بھی تو غلامی بن گیا، آپ ان کو رہا کرا سکتے ہیں، اور ان کے قرضے بڑے معمولی ہوتے ہیں۔ عرصہ پہلے ایک خاتون میرے پاس آئیں، اور وہ بھٹے پر رہتی تھی فیملی، تو اس کا میاں وہ یعنی کہ ان کے ابا بھی کام کر رہے تھے، ان کی ساری فیملی کام کر رہی تھی۔ تو یہ آج سے میں کوئی 15 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں، تو قرض 10,000 روپے تھا۔ 10,000 روپے کے پیچھے 7 بندوں کی پوری فیملی وہاں پر تھی، کہ وہ جب تک قرض نہیں اتارو گے، ہاں، اور پتہ ہے کیا، کہ وہ جب تک قرض نہیں اتارو گے، اب قرض کہاں سے اتارے، وہ جو پیسے ملتے تھے وہ اگلے خرچوں میں لگ جاتے تھے، تو بچتا ہی کچھ نہیں تھا۔ تو وہ 10,000 ہی نہیں اتر رہا تھا۔ اب دیکھو 10,000 کیا ہوتا ہے، 10,000 کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح کی کئی راستے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو دعا کیجئے گا، میں کوشش کروں کہ ہمیں کوئی 1-2 ایسے لوگ مل جائیں نا جو گورنمنٹ میں کسی اچھے عہدے پر ہماری ایک پراپر ایک بن جائے۔ تو جو میرے لائر ہیں بڑے اچھے لیاقت بشیر صاحب، ان کے ساتھ بھی میری یہ بات چل رہی ہے، تو پھر ایک فنڈ بنایا جائے جس میں اس طرح کے چھوٹے بچوں کو ہم چھڑوا سکیں اور ان کی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ تھوڑا سا یہ کام مشکل ہے ہمارے سسٹم کی وجہ سے، لیکن ناممکن تو کچھ بھی نہیں۔ کسی کو تو قدم اٹھانا ہوگا۔ اگر یہی سوچ کے بیٹھے رہیں گے مشکل ہے، پھر تو کچھ بھی آسان نہیں ہونے لگا۔ کوہ سلیمان جاتے ہوئے تو سب کہتے بہت مشکل ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، ہاں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کوہ سلیمان کے کام کو آگے بڑھانا ہے جی، یہ ذہن میں رکھنا، اس کے لیے ہمیں فنڈ ریزنگ بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ ابھی 2 ماہ میں اس لیے چپ رہی، سردی بہت تھی، تو میں نے کہا جا تو سکتے نہیں، تو پیسے جمع کر کے رکھنے کا کیا فائدہ، اب ہم ری سٹارٹ کریں گے۔ بار بار وہ شیر افضل صاحب، ان کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ابھی میرے پاس فنڈز نہیں ہے، جب فنڈز ہوں گے میں آپ سے خود ہی رابطہ کر لوں گی۔ اچھا وہ بھی 2 مہینے چپ رہے ہیں، ٹھنڈ تھی نا، ان کو پتا تھا کام تو ہو نہیں سکتا۔ تو فیبرری شروع ہوا ہے، اللہ کے بندے نے مجھے پاگل کر چھوڑا۔ میں نے ان کو میسج بھی کیا ہے کہ میں خود آپ سے رابطہ کر لوں گی۔ تو وہ کہتے ہیں میم وہ روز میرے گھر آئے ہوتے ہیں، تو میں نے پھر ان کو کہا، میں نے کہا ان کو کہیں کہ ہم خود ہی رابطہ کر لیں گے۔ وہ ہماری سرحد میں کہتے تھے غرض مند دیوانہ، بے غرض مستانہ، تو غرض مند دیوانہ، مجھے وقتی طور پر اس بیچارے پہ غصہ آتا ہے، پھر میں اعوذ باللہ پڑھتی ہوں کہ غرض مند ہے نا، دیوانے ہیں، ان کو ہے کہ چلے شاید یہ باقی پروجیکٹس ہو جائے۔ تو اللہ ہمیں اس قابل کرے جی، دعا کیجئے گا اور کوشش بھی کیجئے انشاءاللہ۔ امید ہے مجھے، بہت اپنے رب سے امید ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا ابھی آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، ابھی ہم نے یتیم خانہ بھی جانا ہے، آرفنیج جانا ہے ایک دن، ابھی اس ویک میں نا کپڑے ہیں میرے پاس، نکالیں گے وہ کپڑے پیک کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو الگ کرنا ہے کہ ایج وائز۔ پھر انشاءاللہ رمضان سے پہلے میں چاہ رہی ہوں ایک وزٹ ہم کر لیں، پھر ایک رمضان میں کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مہینے بہت مصروفیت میں گزرنے ہیں، لیکن ان مصروفیتوں میں ہم نے ان بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا انشاءاللہ۔ بستر اگلی بار چلے جائیں گے، وہ جو ہے میں آپ سے منگوا لوں گی انشاءاللہ، لیکن اب وہ نیکسٹ سردیوں میں چلے جائیں گے۔ 3-4 تو بستر ہیں، اور رضائیاں ہیں، رضائیاں اب ضائع جائیں گی نا، جس کو بھی دیں گے، اصل میں ان لوگوں کے پاس رکھنے کی جگہ ہوتی نہیں ہے، تو یہ پھر پرواہ نہیں کرتے، تھوڑا سا ان لوگوں میں بھی یہ خرابی، ان کو اگلی والی پھر مل جانے میں، تو سو وی ول ناٹ گیو اٹ ٹو دیم ناؤ۔ وہ آئے ہی لیٹ ہیں، وہ ایکچولی لاسٹ منتھ آئے تو سردیاں ختم ہو رہی تھی، تو پھر میں خاموش ہو گئی، اب وہ نیکسٹ سردیوں میں پہنچا دیں گے ہم۔ اور جو ہے ابھی ہم کپڑے وغیرہ وہ فینسی کپڑے ہیں، اور میں نے سنبھال کے اسی لیے رکھے تھے کہ وہ جو ہے ہم آرفنیج پہنچائیں گے، اور عید کے دنوں میں، کیونکہ وہ بچے خوش ہوں گے، تو وہ پھر ہم وزٹ کریں گے۔ وزٹ پہلے ایک اس لیے کریں گے کہ ہمیں بچوں کی عمر کا اور چیزوں کا اندازہ ہو سکے، پھر اس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح بچوں کے ساتھ جو ہے نا
ٹائم سیٹ کریں اور کس وقت میں ان کو پہنچائیں. تو گردنیں آزاد کرانا جی، اصل معنی تو یہاں غلام آزاد کرانا ہے. اب چونکہ غلام اویلیبل نہیں ہے، کسی قیدی کو رہا کروا دینا، کسی کا قرض اتار دینا، خاص طور پر جب وہ سودی قرض میں ہو، تو اس طرح کے معاملات اگر آپ کے سامنے آئیں تو آپ اس میں کر سکتے ہیں. ایک بچی کا مسئلہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ جو اس کے مالک تھے وہ اس کو بہت مارتے تھے، یعنی کہ کسی کے گھر کام کرتی تھی نا بچی، تو وہ جو مالکن تھی وہ ہاتھ چھوڑتی، وہ مار پیٹ کرتی تھی. تو وہ بچی لا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ 1 سال کا ایڈوانس لے چکے تھے، ان کو ضرورت تھی، چھت گری ہوئی تھی، تو وہ آئے تھے کہ ہیلپ کر دیں. تو پھر جن کے میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، میں تو بھائی میڈیم ہوں، غریب بندہ ہوں، میں صرف میڈیم ہوں، میرا کام ہے کھمبے والا، میں کنیکشن کراتی ہوں، جہاں سے آنے ہوتے وہیں سے آتے ہیں. تو ایک بہن کو پھر میں نے رابطہ کیا، تو اللہ ان کو جزا دے، پھر انہوں نے پیسے بھیجے اور وہ پے کرا کر ہم نے پھر بچیوں سے لی. ان کے میں نے پیسے نہیں ان کے پیرنٹس کو دیے، ہم نے بچی چھڑوائی. ہم نے جو ہیں ایک بھائی ہمارے، ان کو ہم نے پھر آگے کیا، ان کو ہم نے بھیجا، پہلے ہم نے بھیجا بات کرنے کے لیے، تو وہ آگے سے بہت ہارش ہوئی، بڑی بولی بالی، اور پھر انہوں نے فائنلی پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نا پیسے دے دیں تو لے جائیں. وہ لائر ہیں تو ہم نے انہی کو آگے کیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ان کے بچے، بیسیکلی بچوں کو چائلڈ لیبر جرم ہے نا، تو انہوں نے کہا پھر میں آپ پر کیس کر دوں گا. تو پھر وہ نرم پڑی تو کہنے لگی ٹھیک ہے پیسے دے دے، ہمارے اتنے پیسے. بچی کو 1.5 مہینہ ہوا تھا، تو جب وہ لے کر آئے تو جنرلی بچی کو نیل پڑے تھے. وہ مارتی تھیں، ان کے جو چیز ہاتھ میں ہے، ان کا ٹیمپرامنٹ ایسا تھا، وہ جو چیز ہاتھ میں اٹھا کے مار دی. ان کے روٹی بنا دی تو بیلنا مار دیا، ہوتے ہیں لوگ، ہانڈی پکا دیا ڈوئی مار دی. اب بچی تھی 12-13 سال کی، تو سکی سی بیچاری، تو وہ ہڈی پہ لگا تو نیل پڑ گیا، بازو پہ لگا تو نیل پڑ گیا. وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ خاتون جو تھی نا، وہ اینگر مینجمنٹ نہیں تھی ان میں، وہ غصے کی مریضہ تھیں. بہرحال وہ پھر پیسے پے کیے، اس بچی کو چھڑایا. تو اس طرح کی کیس آپ اپنے ارد گرد کہیں نہ کہیں موجود پائیں گے، تو اس میں پھر آگے بڑھ کر جان چھڑا دیں. یہ شکلیں ابھی بھی موجود ہیں. او یا پھر اطعام، کھانا کھلانا، فی یومین، ایک دن میں، ذی مسغبہ، جو بھوک والا ہو. بھوک والے دن میں کسی کو کھانا کھلا دینا. جیسے جب کرونا شروع ہوا تو بہت ایک دم سے مالی مسائل ہوئے تھے نا، اور ماشاءاللہ لوگوں نے بڑے صدقات کیے. یہی سبب ہے کہ ہمارے لیے کرونا تیار ہوا، پر ہمیں وہ اثر نہیں ہوا جو انہیں ہوا. یہ صدقات نے ٹال دیا جینوینلی. اللہ کا فضل تو بہرحال ہے ہی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے. لوگ بہت نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، پر میں نے تو بہت پازیٹیوٹی دیکھی بھائی. کرونا کے وقت میں جتنا سامان ہم نے بانٹا ہے، ہم نے کون سے اپنی جیب سے بانٹا ہے، ہماری تو جو اوقات تھی وہ اتنا ہی ڈالتے تھے، سب بیچ میں پول کرتے رہے نا. تو آپ دیکھیں کہ مسلسل بانٹا ہے ماشاءاللہ، اور لوگوں نے حصہ ڈالا ہے. تو کسی بھی مشکل وقت میں لوگوں کے کھانے کا انتظام کرنا. ابھی انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے تو انشاءاللہ فوڈ بھی تقسیم ہوگا، اس میں بھی جو حصہ ڈالنا چاہے. تو یہ جو معیشت بھی تباہ کرنے کی یہ لوگ جتنی کوشش کر رہے ہیں نا پاکستان کی، اس طرح کا رزلٹ ان کو بھی نہیں مل رہا. جیسے ہم جتنی ایفرٹ کر رہے ہیں ہمیں کامیابی کا رزلٹ نہیں مل رہا، وہ ہماری معیشت تباہ کرنے کی جتنی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی اتنا رزلٹ نہیں مل رہا. جتنے ڈپریس ہم ہیں نا، ہم سے کئی گنا زیادہ ڈپریس وہ ہیں بیچارے. ریزن کیا ہے؟ ہماری ان کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار کھڑی ہے حفاظت کی، اور وہ ہے صدقات. یہ جو اتنی مصیبت بھی آتی ہے نا ہم پر، یہ سود کی وجہ سے آتی ہے. اگر کسی طرح ہم سود ریموو کر دیں اپنی معیشت میں سے، ہم پر اتنا بھی یہ غالب نہ آ پائے. کرپشن سیکنڈ چیز ہے، تھوڑی بہت کرپشن ہر عہد میں رہی ہے جی، وہ بڑے پیمانے پر ہم ہٹ نہ کر پائے. بڑا مسئلہ سود ہے، جس کی وجہ سے ہم اتنا نقصان بھی اٹھاتے ہیں. اور ہمارے بچاؤ کی شیلڈ ہے صدقات. ہر بندہ صدقہ کرتا ہے. میں نے تو کم از کم دیکھا ہے لوگوں نے بہت صدقات کی، بہت صدقات. آپ یہی دیکھ لیں، جب ہم نے پانی کا کام شروع کیا تو جس دن ہم لوگ جا رہے تھے، آپ تو میرے ساتھ تھی، تو اب مجھے رستے میں یہ میسج آیا نہیں، آپ نہیں تھی فرسٹ ٹور میں، آپ نہیں تھی، یاسمین تھی. تو مجھے انہوں نے کہا، انہوں نے مجھے بھیجا کہ اتنے پیسے لگیں گے. مجھے اب ٹھیک ہے یاد نہیں، شاید 8 لاکھ لگنے تھے یا 10 لاکھ لگنے تھے، اور میرے پاس اس میں سے 4 لاکھ کم تھے. اور میں نے دل میں کہا کہ میں جا تو رہی ہوں، اللہ جی 4 لاکھ کہاں سے ارینج ہوگا. لیکن میں نے گروپ پہ میسج ڈالا کہ جی یہ پروجیکٹ ہے، اتنے پیسے لگنے، میرے پاس 4 لاکھ کم. ود ان 15 منٹ 4 لاکھ پورے ہو.
اور میں حیران رہ گئی واقعتاً. ایک بہن نے تو کلیئرلی 2 لاکھ روپیہ بھیج دیا اسی وقت ماشاءاللہ, اور 2-3 لوگوں نے, اور کسی نے 50 بھیجا, کسی نے 60, جو 4 لاکھ کیا, ہم نے 5 لاکھ اس وقت ارن کیا, یعنی کہ انہوں نے ہمیں بھیجا. ہاں 8 لاکھ کا پروجیکٹ تھا, 4 لاکھ تھے اور 4 لاکھ کم تھے. تو میرے پاس اس وقت اسی وقت 15 سے 20 منٹ کے اندر 5 لاکھ آ گئے, اور میں حیران ہو گئی. میں نے کہا اللہ جی, یعنی میری سوچ نہیں تھی. الحمدللہ ودن 15 to 20 منٹس. اور میں اللہ کے بندوں کے فراخ دلی پر ہے. دیکھیں جی 2 لاکھ اٹھا کر ایسے دے دینا مذاق نہیں ہے. 2 لاکھ ایک رقم ہے. 70,000 دینا, 50,000 دینا مذاق نہیں ہے. اور پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے, کسی نے چوڑیاں دے دیں, کسی نے بالیاں دے دیں, کسی نے جو ہے وہ بریسلٹ دیا, کسی نے چین دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کتنا اچھا تھا. 1-2 لوگوں کو نکال کر, کسی نے پھٹا ہوا خراب کپڑا نہیں بھیجا. کتنے ہی کپڑے میرے اپنے ہاتھ سے نکلے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہیں, کہ ان کے ٹیگ بھی نہیں اتارے گئے تھے, یوز نہیں تھے, ٹیگ لگے ہوئے ہینگر میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کسی نے, 1-2 بیوقوف لوگوں کے سوا کسی نے گھر کا گندا سامان نہیں نکالا. اور ہم نے کسی, جن کے جو بیچ میں 1-2 بیکار چیزیں تھی وہ تو ہم نے پھینک دی. تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں, جنہوں نے, جس خاتون نے اٹیچی تک دے دیے تھے, ان کی اٹیچی تک نہیں تھے ماشاءاللہ. اور اتنا ہم نے 8 پروجیکٹ کیے ہیں. 12 پروجیکٹ تھے رونگن بستی میں, ہم نے 8 پروجیکٹ کیے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے لیے پیسے آئے ہیں تو کیے. پھر ہم نے میڈیسن بہت دی ہے وہاں, الحمدللہ بہت میڈیسن دی, چیزیں بہت دی الحمدللہ. تو کام کرنے نکلیں تو ماشاءاللہ جی پاکستانی قوم جیسی قوم نہیں. اور بالکل سچ کہتے ہیں, عمران خان صاحب کا ایک تھا, بہت پرانا بھی کریں, کہ انہوں نے کہا کہ دنیا میں تیسرا صدقات کرنے والا بڑا ملک پاکستان. اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے, یہ میں کہہ رہی ہوں, عمران خان صاحب نے نہیں کہا, کہ دوسری طرف سب سے بڑا کشکول بھی پاکستان کا ہے, جو بھرتا ہی نہیں کہیں پر. اصل میں حکمران بھکاری ہیں, عوام نہیں. جب یہ بھی ہمارے بدقسمتی سے ہمارے جو پرائم منسٹر, انہوں نے کہا تھا بیگرز کین ناٹ بی چوزرز, تو میں نے کہا یہ تو اپنے لیے ہے, ہمارے لیے کیوں کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں مانگ رہے. لیکن کیا کیا جائے, اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے. پاکستان نے 8 ارب روپے دیے کے لیے, اور انہوں نے کہا میرا نام نہیں ہے. بہت لوگ ہیں جی, بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جی بڑے لوگ ہیں اور بہت دینے والے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بہت دینے والے لوگ ہیں. 2-3 مسائل ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ صحیح بندہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آگے سے کھا جاتے ہیں. اور تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہے, یعنی کہ جو پیسے آتے ہیں نا, تو ہم کھانے بانٹنے پر, ان چیزوں پر لگاتے ہیں. ہمیں اوور آل ڈیولپمنٹ پہ لگانا چاہیے. جی جب ہم گئے تھے یہاں خیر سے کوہ سلیمان, تو ڈی ایس پی صاحب سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ ان کو بھکاری نہ بنائیے گا, کوشش کریں کہ یہ لوگ ترقی کر سکیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. تو مشکل وقت میں کسی کو کھانا کھلانا, مساکین کو کھانا کھلانا, تو کھانے سے مراد صرف یہی, ہم نا اصل میں لفظ پکڑ لیتے ہیں نا کہ بھئی کھانا پکا کے بانٹ دو, کھانا پکا کے بانٹ دو. یہ حل نہیں ہے, کوئی سالڈ حل کریں. ابھی جیسے سیلاب زدگان کے لیے کام ہو رہا ہے, گروپ ہے بڑا اچھا, ان کو میں نے جوائن کیا, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور یعنی کہ لنک کر لیا. ان کا کام آتا رہتا ہے, تو دودھ کے ڈبے بانٹ رہے ہیں, پانی کی بوتلیں بانٹ رہے ہیں. بھئی ان سے کیا ہوتا ہے, میرا خیال ہے انہوں نے لاکھوں کی پانی کی بوتلیں اب تک بانٹ دی, تو اس سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ ان کا مسئلہ جو ہے بیسیکلی حل ہو. بالکل. اور ویسے بھی پینے کا پانی بھی, بوتلیں کتنے دن چل جائیں گی. ماشاءاللہ پاکستان کی آبادی ہے, بچے ہی 8-8 10-10 ہیں دیہاتوں میں. مسئلہ تو آپ سیدھا ان کو لگا کر دیں, جو ہے پلانٹ وغیرہ, فلٹر وغیرہ لگا کر دیں. تو کام جو ہے نا, وہ کوشش یہ نہیں کرنی چاہیے کھانے بانٹ دیں. کام جو ہے وہ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ ریہیبلیٹیٹ کر سکے لوگ, آباد ہو سکے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم سے بچنا ہے تو پھر مساکین کو کھانا کھلا دو. یتیما و مقربا, کسی یتیم کو
قرابت والے کو قریب کر لیتے، جو تمہارے رشتہ داروں میں یتیم بچے ہیں ان پر شفقت کرتے، ان کا خیال کرتے، ان کا ساتھ دیتے، ان کے سر پر دست شفقت ہی رکھ دیتے، ان کی تربیت میں رول ہی پلے کر دیتے۔ او مسکینا ذا متربا، کسی مسکین کو جو خاک نشین ہو، متربا، متربا کیا حضرت علی کا کیا تھا لقب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا انہیں؟ ابو تراب۔ تراب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو۔ قبر کو تربت بھی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ مٹی کا ڈھیر ہے نا۔ تو متربا، خاک نشین، دیکھیں کیا لفظ ہے عربی کا اور کیا اللہ کا استعارہ ہے۔ ایک مسکین بیچارہ خاک نشین، بیٹھنے کے لیے اس کے پاس چٹائی بھی نہیں، زمین پہ بیٹھتا ہے اپنے گھر میں، گھر جھڑ رہا ہے اس کا، مٹی گر رہی ہے اس کے اوپر، وہ تمہاری محفلوں کے لائق نہیں ہے لیکن وہ تمہارا رشتہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین دعوت وہ ہے جس میں امراء بلائے جائیں اور غریب رشتہ دار چھوڑ دیے۔ تو کبھی اپنے ان مسکین رشتہ داروں کے پاس بیٹھو، ان کے پاس جا کے رہو، ایک رات گزارو، دیکھو وہ کس تکلیف میں جی رہے ہیں، پتہ چلے نا، پھر سب سمجھ آئے گی کہ ہمیں ان پر سپینڈ کرنا چاہیے۔ منہ بنا کر سگا بھائی کہہ دیتا ہے اس کو عقل ہی نہیں ہے، اس کو پیسے نہیں کمانے آتے، ہم کیا کریں؟ نہیں آتے، تمہیں آتے ہیں، پیسہ کمایا، اب اس پیسے سے جنت بھی کمانا۔ جتنا قریب کا رشتہ دار ہے اتنا زیادہ اس کا حق ہے۔ بہترین طریقہ ہے ان کے ساتھ کبھی جا کر رہیں اور پھر اس تکلیف کو دیکھیں جو وہ سہتے ہیں، پھر سمجھ آئے گی۔ میں اپنی ایک عزیزہ ہے میری، بڑی پیاری، بڑی قریبی، ان کی طرف میں گئی اور وہ اپنی بیٹی سے، یعنی کہ میں وضو کرنے کے لیے واش روم گئی اور میں آ رہی تھی، ساتھ ہی کچن ہے قریبی، تو وہ بیٹی سے مشورہ کر رہی تھی کہ اتنے پیسے ہیں میرے پاس تو اس میں کون سی سبزی آئے گی؟ ہم نے کبھی سوچا؟ سبزیاں تو دور کی بات ہے، ہمارے بچے، یعنی میں خود کرتی ہوں کہ بچے مہینے میں ایک دفعہ میرے ساتھ جاتے ہیں شاپنگ کرنے، تو میں کہتی ہوں اچھا جاؤ لے لو، میں بیٹھ جاتی ہوں، وہ اپنی چیزیں چن چن کر اپنا پیکٹ بنا لیتی ہیں، جو بل بنتا ہے ہم دے کر آ جاتے ہیں، وی نیور بادرڈ اباؤٹ اٹ۔ آپ سوچیں اس گھر کا حال کیا ہوگا کہ ماں پیسے گن رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اتنے پیسے میرے پاس ہیں، اس میں کون سی سبزی آئے گی جو میں لے آؤں؟ تو کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، ان کے حالات کو ایکسپیرینس کریں، ایک دن رہیں، خود ہی پتہ لگ جائے گا کتنے بلیسڈ ہیں ہم، اور پھر سمجھ آئے گی کہ ہم ان کے لیے کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جہنم سے بچنا ہے جی، تو اللہ پاک نے ترب کے پتے ہاتھ میں دے دی۔ اللہ نے، آپ جیسے کہتے ہیں نا گیس پیپر دیتا ہے ٹیچر، یہ گیس پیپر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کسی کی گردن چھڑا دو مصیبت سے، آزاد کرا دو کسی پھنسے ہوئے کو، مساکین کو کھانا کھلا دو، یتیموں پر شفقت کر دو، مسکین رشتہ داروں کا حق ادا کرو، میں تمہیں جہنم سے بچا دوں۔ ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر ان میں سے جو ایمان والے ہیں، وتواصوا بالصبر، تلقین کرتے ہیں صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور صبر تلقین کرتے ہیں صبر کی۔ یہ وہی بیان ہے تقریباً جو عصر کا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صرف ایک چیز کا چینج ہے یہاں پر، صبر کے ساتھ کی بجائے رحمہ آ گئی، کہ ایک دوسرے پر رحم کی تلقین کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے صبر کا ایک دوسرے کو کہا، یعنی کہ جو مسائل آئیں، جو پریشانیاں، ان پر صبر سے کام لو، بے صبرے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے پر رحم کرو، ایک دوسرے پر رحم کرو۔ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر میں چاہتی ہوں اللہ مجھ پہ رحم کرے تو مجھے دوسروں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا ہو، یہ میری ضرورت ہے۔ کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطمی فیصلہ دے دیا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر تم سخت تو اللہ تو پھر جبار ہے، اللہ تو قہار ہے۔ ہاں تم نرم ہو جاؤ تو وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، غفار ہے۔ تو جیسے ہم ویسا اللہ ہے۔ اگر ہم پائی پائی کا حساب لے سکتے ہیں تو وہ تو پھر لے ہی سکتا۔ تو نرمی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں جو سب سے ویوڈ ہمیں کیریکٹرسٹک نظر آتا ہے وہ ہے نرمی۔ آپ دیکھیے عبداللہ بن ابی جیسے ظالم اور تکلیف دینے والے بندے کے لیے بھی آپ نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تھے، حالانکہ اماں عائشہ سے آپ کو کتنی محبت تھی، کتنی، تو اماں عائشہ پر اس بدبخت نے الزام لگایا تھا، تو آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یعنی ہم تو ادھر ادھر بیکار کہانیاں محبتوں کی پڑھتے رہتے ہیں،
آپ کو سچ مچ اماں سے اتنا پیار تھا کہ اماں کہتی میں جہاں سے لقمہ اٹھاتی تھی اب وہاں سے لقمہ اٹھاتے تھے، میں جہاں پیالے پر منہ رکھ کر پانی پیتی تھی اب وہی منہ رکھ کے پانی پیتے تھے، اتنا آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیار کرتے تھے۔ تو جب ان پر بے جا الزام لگا تو آپ نے وہ مہینہ کس ذہنی اذیت میں گزارا ہو، صرف آپ ہی جانتے، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا یہ عالم ہے کہ پھر ان کے بیٹے نے کہا آپ میرے ابا کی نماز جنازہ پڑھا دیں، آپ پھر کھڑے ہو۔ تو یہ ہے رحمت، ایسے نہیں اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراہے جب بدر میں پکڑے گئے اور سر درد ان کو ہو گیا، ظاہری بات اب دن مشقت کا گزارا تھا، تو ہائے ہائے کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قراری میں پہلو بدل رہے تھے تو صحابہ اٹھ گئے کہ اللہ کے نبی آپ کی طبیعت خراب؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ عباس کی آواز آ رہی ہے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تو پھر صحابہ نے کہا ہم عباس کی ہاتھ کھول دیتے، آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اللہ کے نبی سارے قیدیوں کے حقوق برابر ہیں، پھر ہم سب کے کھول دیتے، سب کے ہاتھ پیر کھولے جا۔ ایسی نرمی تھی آپ کے دل میں۔ اور آپ نے صحابہ کو کہا قیدیوں کا خیال رکھنا، تو قیدی خود بیان کرتے ہیں جو بعد میں سب مسلمان ہوئے ماشاءاللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں انصار روٹی کھلاتے اور خود کھجور پانی یا ستو پی کے گزارا کر لیتے، حالات تو خراب تھے، تو قیدیوں کا خیال رکھا، انہیں روٹی سالن مل رہا ہے، خود ستو پی رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی وہی کھلا کے سلا رہے ہیں۔ خیر ہے، رحمت، نرمی، اور پہلی بار اس نرمی کو ایکسپیرینس کیا قیدیوں نے، کیونکہ قیدیوں کے ساتھ تو جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا تھا۔ آپ نے کو پتا یہ حضرت خبیب اور زید جب قیدی بنے تو کیا کیا ان کے ساتھ، تو ایسا ہی سلوک ہوتا تھا۔ تو پہلی بار انہوں نے دیکھا کہ قیدی بھی انسان ہوتے ہیں، قیدیوں کے ساتھ بھی کوئی نرمی کرتا۔ تو نرمی جنت میں سب سے آسانی سے لے جانے والی چیز، الرفق، نرمی۔ تو نرمی رحمت کا ہی پہلو ہے، اور اللہ اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ بٹن آن کریں، یہ بند ہو جائے گا۔ نہیں، ہاں ہو گیا، واپس کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کی رحمت کی انتہا نہیں ہے، اس کی رحمت کی انتہا نہیں۔ تو رحمت اللہ کی طرف سے ہے، اور سخت دلی، شکاوت قلبی شیطان کی طرف سے۔ تو دل کا نرم ہونا نبیوں کی صفت ہے نا، اور دل کا سخت ہونا کفار کی۔ لہٰذا آپ دیکھیں نا، جو اصحاب الخدود تھے کیسے زندہ جلنے کا تماشا دیکھنے بیٹھ گئے تھے۔ دل کتنا سخت ہوگا، آپ کیسے کسی انسان کو زندہ جلتے دیکھ سکتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں کہ وہ فرعون جو تھا، جو ایمان لے آئے تھے جادوگر، ان کو کیسے اس نے ظالم نے صلیب چڑھایا اور بیٹھ کر تماشا دیکھا۔ کیسے کوئی کسی کے ساتھ ایسے ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ ابھی جب گجرات میں فسادات ہوئے تھے تو کیسے ظلم کیے انہوں نے، کاٹ کر باڈی کے پارٹس الگ کر زندہ جلا۔ یہ ابھی جو ہے برما میں لگتا تھا کہ انسان ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، اول تو مسلمانوں میں فسادات ہوں گے ہی کم، اور میکسیمم ہوں گے تو مار پیٹ۔ مسلمان اس لیول تک نارملی نہیں جا پاتا، وجہ ایمان۔ ایمان دل میں سختی آنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کر ایسا ہے تو اس کے ایمان کا کوئی لیول نہیں۔ وہ جیسے جاوید تھا جس نے بچوں کو قتل کیا تھا، اگر وہ بات صحیح ہے کہ اس نے 100 بچے مارے اور تیزاب میں ڈال دیے، اگر وہ صحیح ہے، مجھے نہیں پتا سچ ہے کہ نہیں، اگر سچ ہے تو اس بندے کے ایمان کا کوئی لیول نہیں تھا، وہ کہیں بھی مومن نہیں تھا۔ مومن اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی خبیب اور زید جو مکے والوں کے ہاتھ بک گئے تھے، تو آپ کو اگر یاد ہو تو جس خاتون کے گھر قید میں رکھے گئے تھے، تو جس دن صبح ان کو پھانسی دی جانی تھی، قتل کیا جانا تھا، تو وہ خاتون ایک دن پہلے یہی تو کہنے لگی کہ کوئی تمہاری خواہش ہے آخری؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس طرح دے دو، میں پاک ہونا چاہتا ہوں۔ تو اپنے بیٹے کے ہاتھ اس طرح بھیج دیا۔ اب تھوڑی دیر بیٹا واپس ہے، بچہ تھا چھوٹا سا 6-7 سال کا، تو اس کو ڈر لگا کہ اس طرح دے کر میں نے بچہ بھیج دیا، تو بھاگی یہیں تو دیکھا کہ حضرت زید نے گود میں بٹھایا اور بچے سے بات، ہنس کھیل رہے ہیں جیسے بچے سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں پتہ بھی کیوں آئی ہوں، مجھے ڈر لگا کہ اس طرح دے کر میں نے بھیجا ہے تو تم نے تو کل مرنا ہی، تو میرا بچہ ہی مار دو۔ تو کہنے لگے کہ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے، ایک مسلمان اور ایک معصوم بچے کو قتل کرے گا؟ اب آپ دیکھیں ان کو اگلے دن انہی لوگوں نے مار ڈالنا تھا، طے شدہ تھا،
مگر انہوں نے بچے کو انگلی بھی نہیں لگائی, اور اس بچے کے ساتھ اتنی دوستی تھی ان کی کہ وہ ماں بیٹا مسلمان ہو گئے حضرت زید کی وجہ سے. تو ایک مسلمان بچوں کو اٹھائے, اذیت دے کے قتل کرے اور پھر ان کی لاشوں کو تیزاب میں ڈال دے, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, کسی لیول پر اس کا ایمان نہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے اچھے اور برے لوگوں کی بات ہے. مسجدوں میں آپ نے کون سے عالم بٹھائے ہوئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ اللہ بہتر جانتا ہے. ایک آدھ مسجد میں ہو نا, 1000 کی تو یہ فسانے بنا لیتے. دوسری بات یہ ہے کہ جن کو بٹھایا ہوا ہے وہ بڑے کوئی پی ایچ ڈی پڑھے لکھے لوگ ہیں. جو بچہ سب سے نکما ہوتا ہے نا گھر میں, جو کچھ بھی نہیں کرتا, اس کو اٹھا کر ڈال دیتے ہیں مدرسے میں. وہ ڈنڈے کھا کھا کر قرآن حفظ کر لیتا اور مسجد میں بیٹھ جاتا ہے. اس کا کیا لیول ہے؟ اس کا اپنا بیچارے کا لیول کیا ہے؟ وہ خود ایک فرسٹریٹڈ انسان ہے. ایک قاری صاحب ہیں, بڑے اچھے نامور بھی ہیں ہمارے علاقے میں, اس لیے نام نہیں لوں گی. تو جب نور الہدا کو ہم نے شروع کرانا تھا تو میں نے ان کو لگوا لیا. اب وہ مارتے بہت ہیں, یہ بات مجھے پتا تھی. تو میں ویسے بھی نور کو میں نے کسی صاحب تو پھنس گلے تو چھوڑنا نہیں تھا, تو میں یہ عائشہ پاس بیٹھ جاتے تھے. میں نے لٹرلی دیکھا کہ وہ دانت پیستے تھے, وہ ہاتھ ملتے تھے, ان کو سمجھ نہیں آتا تھا وہ کیا کریں, کہ وہ ماریں کیسے. اب ہم تو سر پہ بیٹھے ہوئے, تو آپ بلیو کریں گے وہ ہفتے بعد چھوڑ کے کہنے لگے میں نے نہیں پڑھانا. کیا مسئلہ تھا انہیں نور الہدا سے؟ بریلینٹ بچہ ہے, بہت بریلینٹ بچہ ہے ماشاءاللہ. وہ مار نہیں سکتے تھے, ان سے یہ ویئر نہیں ہوا. اب بات یہ ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ آدمی تھے, شروع سے وہ نکمے رہے ہوں گے, ان کو ایسے مدرسے میں پھینک دیا, استاد نے ڈنڈے مار مار کے گدوں کی طرح پڑھایا. اب وہ ڈنڈے بچوں کو نہیں ماریں گے تو کس کو ماریں گے؟ تو جو ارم ہے ہماری ارم جواد, تو انہوں نے اپنے بچے کے لیے لگایا, تو وہ تو اتنا انہوں نے مارا کہ وہ بچے نے 2-3 دن بعد کہا میں نے تو قرآن ہی نہیں پڑھی. موسیٰ نے پھر اس نے چینج کیا. تو آپ دیکھیں کہ آپ جو ان پٹ دیں گے وہی آؤٹ پٹ آئے گا نا. آپ نے کبھی سعودیہ میں سنا ہے کہ کسی استاد نے مارا ہو کسی بچے کو؟ دبئی میں سنا ہے؟ کیونکہ ایک تو علمی لیول ہے, دوسرا مالی اعتبار سے بھی مناسب ہے. فرسٹریٹڈ لوگ نہیں. میرے اپنے اسٹوڈنٹ بھی 2 بچے میرے پاس پڑھتے ہیں, حمزہ اور عیسیٰ, بڑے پیارے بچے ہیں, آن لائن پڑھتے ہیں. تو اتنا وہ شرارتیں کرتے ہیں, اور ان کا تیسرا بھائی ہے محمد, وہ چھوٹا ہے, تو وہ بیچ میں آ کر مجھے اپنی باتیں بتا رہا ہوں. محمد سائڈ پہ ہو جاؤ, ہمیں پڑھنے دو, قرآن پڑھ رہے ہیں بٹ وی آر فرینڈس. وہ اپنی بلیاں دکھا رہے ہیں, وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں. اگلے دن بھی انہوں نے مجھے اپنی بلیوں کی پکچرز بھیجی ہوئی تھی. مطلب یہ ہے کہ یہ لیول پر ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مالی اعتبار سے وہ لوگ انتہائی فرسٹریٹڈ ہیں, ان کو کیا ملتا ہے, تو وہ فرسٹریشن بچوں پر نکلتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ شروع سے وہی لوگ ہیں جو پچھڑے ہوئے ہیں 99 ٹائمز پاکستان میں. آپ نے بڑے کوئی عالم بٹھائے ہوئے ہیں. آپ سعودیہ چلے جائیں یا دبئی چلے جائیں یا آپ مصر چلے جائیں, اور آپ کسی محلے کی مسجد کے مولوی سے جا کے مل لیں, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ان کا لیول ہی اور ہے, کیونکہ ایک سرٹن لیول کی ایجوکیشن کے بعد ہی ایک بندہ خطیب یا امام مقرر ہو سکتا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کی تنخواہیں اچھی ہیں, وہ ایک مناسب زندگی بسر کر رہے ہیں, معزز ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہاں پر جی اے چادر پھیرو جی مولوی صاحب نے تنخواہ دینی ہے, کوئی سکوپ نہیں ہے. دیکھیں جو مولوی صاحب ہیں نا, اصل میں جو فیلئر ہے نا, جو معاشرے کا سارا فیلئر ہے, وہ ہم نے اٹھا کر مولوی میں ڈال دیا. بالکل فیوچر سکیور نہیں ہے. اور ہم لوگوں نے جب سارا سڑا ہوا پھل ادھر ڈالا ہے تو پھر وہی آؤٹ پٹ مل رہا ہے نا. ان پٹ جو دیں گے وہی آؤٹ پٹ ملے. یہ جو اوقاف کا اتنا بڑا محکمہ یہ آپ کی درگاہیں سنبھال کر بیٹھا ہے, یہ مسجدیں سنبھالے, درگاہیں بند کرے. جی اب فیوچر کیا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بات یہی ہے نا. اس سے اپنے بیٹے کو حفظ کرایا, ساتھ میٹرک بھی کرایا. اب میٹرک بھی ویسا ہی گورنمنٹ اسکول سے ہوا, نہیں کیا, اچھا مجھے نہیں پتا, میں عثمان نے کیا ہے, اس کا نہیں پتا. اب مسئلہ یہ ہے, اب اس بچے کا سکوپ کیا ہے نا. اس نے یعنی کہ وہ کر لیا, قرآن حفظ کر لیا, اور مسجد میں مزید 2 سال وہ پڑھتا بھی رہا. اب کیا پڑھتا رہا, نجمہ ان پڑھ عورت ہے بیچاری, اس کو پتا نہیں, مجھے بھی نہیں پتا اب کیا پڑھایا انہوں نے. اب وہ بچہ 6-7 سال لگا کے مسجد سے نکل آیا ہے, حافظ قرآن ہے. اب کیا کمائے, کہاں سے کمائے؟ اب کمانا ہے نا. اب وہ کیا کرے, دنیا کا اس کو کچھ نہیں آتا, اور بدقسمتی سے دین کا بھی کچھ نہیں آتا, کہیں لگ جائے. اب اس کے پاس کمانے کا ایک ہی ذریعہ ہے, بچوں کو گھر جا کے ٹیوشن پڑھانا قرآن کی. تو بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں. اردو جس کو دیکھ کر پڑھنی نہیں آتی, وہ عربی کو تلفظ سے صحیح طرح سے کیسے پڑھائے گا, لیکن وہ پڑھا رہا ہے. اور آپ کو پتا اس کو مل کیا رہا ہوگا, 500 روپیہ, 1000 روپیہ.
تو پھر کہاں سے زندگی میں رنگ آنا ہے جی, کہاں سے برکت آنی, کہاں سے آسانی آنی ہے. تو علماء کو جب تک خوشحال نہیں کریں گے دین کی خدمت نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ نے بھی بار بار علماء پر خرچ کرنے کو کہا, اور صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب ان کے پاس پیسے آتے تھے وہ علماء کو بڑے بڑے ڈونیشنز دیتے تھے. حالانکہ ان کی تنخواہیں حکومت مقرر کر چکی تھی, مگر ان کو پتا تھا مدرسے چلا رہے ہیں, لوگ ان کے پاس آتے ہیں, اسپینڈ کرتے ہیں, ان کے پاس کم ہی پڑتے ہیں پیسے, تو وہ علماء کو بڑے بڑے ڈونیشنز دیتے تھے. اور ابن عباس تو کہا کرتے تھے کہ علماء پر پیسے خرچ کرو تاکہ وہ بے فکر ہو کر دین کی خدمت کر سکے. ہم قوالوں کو دیتے ہیں, ہم گائکوں کو دیتے ہیں, ہم نام نہاد نعت خانوں کو دیتے ہیں, اور ہاں جی جیسے اللہ معاف کرے مجرے ہو رہے ہوں, لیکن عالم کو دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. عالم کو پیسہ کیوں دینا ہے جی؟ تو عالم پھر ظاہری بات ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی نا کہ فیوچر نظر نہیں آیا تو لوگوں نے اپنے قابل بچوں کو بھیجنا بند کر دیا. آپ دیکھیں, آپ سڑے ہوئے پھلوں سے اگر بنائیں گے ملک شیک یا جوس تو پی کر بیمار ہوں گے. تو آپ نے سارا سڑا ہوا پھل جو ہے ناکارہ بچے جو ہے اس فیلڈ کو دے دیے, تو پھر آؤٹ پٹ وہی مل رہا ہے, اب روتے کیوں؟ تو ایک تو یہ چینج کرنا ہوگا. دوسرا علم کی قدر کرنی ہوگی. عالموں کی تنخواہیں ہوں, مسجدیں جو ہیں وہ حکومت ٹیک اوور کرے. ایک تو فرقہ واریت کا خاتمہ کرے, مسجد اللہ کی ہو بس, اور دوسرا ایک لیول ہو جیسے سعودیہ میں, یو اے ای وغیرہ میں ایک باقاعدہ لیول ہے, جس طرح آپ کے گورنمنٹ کی جابس کے لیول ہوتے ہیں نا, 18 اسکیل فلانا اسکیل, تو یہ مسجد کے خطیب کا 18 اسکیل ہوتا ہے, اس کے مطابق تنخواہ, اور سب سے زیادہ تنخواہیں جو ہیں وہ متواضع کی ہیں, یعنی کہ جو دین کے خدمتگار ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی سب سے اچھی تنخواہ ہے. ہر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اس لائن میں چلے جائیں, دین بھی سنور جائے گا, دنیا بھی سنور جائے گی, گاڑی بھی مل جاتی ہے, رہائش بھی مل جاتی ہے, اور ساتھ جو ہے تنخواہ بھی اچھی ملتی ہے. اور پھر لوگوں میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ جیسے رمضان ہے, انہوں نے تراویح کرائی تو لوگ گفٹس دیتے ہیں, اچھے اچھے گفٹس دیتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ, کہ یعنی کہ اپنی حیثیت کے مطابق پیسے دیتے ہیں, وہ اوپر سے وہ ان کا حق ہوتا ہے, اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. عید پہ تحائف دیتے ہیں, کسی کے بچے نے قرآن ختم کیا, اب مالدار لوگ اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں, اس سے پھر وہ ان کی سائیڈ انکم ہوتی جاتی ہے, تو وہ خوشحال رہتے ہیں. لہٰذا وہ چاہتے ہیں, گورنمنٹ خود پھر ان کو الاؤنسز دیتی ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس فیلڈ میں آ جائیں. ہم اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں کس بنا پر ڈالیں؟ وہی بات ہے, فیوچر کیا ہے. کچھ بھی نہیں بنتا جی. 13,000 اس وقت آپ کہیں نا کہ 50,000 کا کچھ نہیں بنتا, تو میں کہوں گی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 13,000 انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں ہوتا. اسکول کالج کے جو بچے جانے والے, آپ نے صحیح کہا, پاکٹ منی 13,000 ان کے لیے کافی نہیں ہے, اور آپ ایک فیملی مین کو 13,000 دے رہے ہیں, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ مسجد میں اپنا 24 گھنٹے لگائے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو اس وجہ سے یہ سب کچھ آپ دیکھتے ہیں. لہٰذا رحمت کی ایک دوسرے سے ہمیں جو ہے وہ تلقین کرنی چاہیے, لیکن رحمت بھی تبھی کریں گے نا, میرا دل ٹھنڈا ہوگا تو میں آپ کے ساتھ خوشگوار ہوں گی. اگر میں سڑی ہوئی ہوں, میں پریشان ہوں, اتنی پریشان ہوں کہ ڈپریشن ہو رہا ہے مجھے, تو میں آپ کے ساتھ کیسے ہنس کر بات کروں؟ تو مجھے بھی تو کوئی سکون قلب چاہیے. اور دیکھیں جی, انسان کی فطرت ہے, اس کے بچے خوش ہوں, اس کی فیملی خوش ہو, نارمل حد تک, تو اتنا تو ہمیں دینا چاہیے. اولئک اصحاب المیمنہ, میمنہ یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے, یعنی جو لوگ ایمان لائے, صبر کرتے ہیں, ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین کرتے ہیں, یہی ہیں دائیں ہاتھ والے. تو رحم کا آغاز ہوتا ہے جی اپنے گھر سے. ساس بہو پہ شفقت کرے, بہو ساس کی عزت کرے, بیٹا باپ کا خدمت گزار ہو, باپ بیٹے پر شفیق ہو, یہاں سے شروع ہوتا ہے. بھائی بھائی کو معاف کرے, یہاں سے رحم کا آغاز ہوتا ہے. باقی دنیا تو بعد میں آتی ہے. تو ہم تو گھروں میں ایک دوسرے پر ظالم بنے ہوئے ہیں, تو ہمارا کیا ہونا ہے؟ اللہ ہم پہ رحم کر دے. جن لوگوں میں یہ صفتیں ہوں, ایمان والے ہیں, صبر والے ہیں, اور ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں. وہ اقبال کہتے ہیں, تم ہو آپس میں غضبناک, وہ آپس میں رحیم, تم خطا کار و خطابی, وہ خطا پوش و کریم. صحابہ کا تو یہی عالم تھا نا. تو آپ دیکھیں کہ جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو جو ساتھی تھے, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع, تو اللہ نے جب ان کا بائیکاٹ کا حکم دیا ہے, 50 دن چلا, کسی ایک نے بھی آ کر تانا دیا, بات کی. اما عائشہ کا 1 مہینہ معاملہ چلا, کسی نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یا جو وہ تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی نے کوشچن کیا؟ چپ. ہمیں تو کوئی موقع ملنا چاہیے. ہم ویسے کسی کے جینے مرنے پہ پہنچے نہ پہنچے, پتہ چلے نا کوئی معاملہ, کسی کی بچی کی طلاق ہو گئی ہے, یا کسی کی
اللہ نہ کرے بچی کہیں چلی گئی ہے، ہم بیماری کے باوجود بستر سے اٹھ کر لاٹھی لے کر پہنچے گے یہ جاننے کے لیے کہ ہوا کیا ہے۔ ہم تو ایسے لوگ، بالکل۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی محبوب ہے نا مجھے بات، کہ جب اما عائشہ پر الزام لگا تو ام ایوب جو تھی انہوں نے بھی بات سنی، تو آ کر کہنے لگی ابو ایوب سے کہ تم نے سنا عائشہ کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، تم ہوتی تو ایسا کرتی؟ وہ کہنے لگی میں تو کبھی نہ کرتی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم عائشہ تم سے اچھی مسلمان، وہ نہیں ایسا کریں گی، اور اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا تو میں ایسا کبھی نہ کرتا، اور صفوان مجھ سے اچھے مسلمان، کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ یہ ہے مومن کا کردار۔ ہم تو کہتے ہیں اچھا تدیو چھت تے کھلوتی رہندی سی، میں نے پہلے ہی شک شاک سی، وہ ہم پھر ساری تال میل جوڑ لیتے ہیں۔ ہم تو یہ فتوے لگا دیتے ہیں کہ فلانے کے مرنے کی وجہ بھی یہی بنا، اسی غم میں میاں مر گیا، اسی غم میں باپ مر گیا، اسی غم میں بھائی نے خودکشی کر لی، ہم وہ سارا کچھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا گمان ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارے رب نے حکم دیا اجتنب الظن واکثر الظن من الاثم، گمان مت کیا کرو، زیادہ تر گمان گناہ ہے۔ تو وہ بیٹھا ہوا ہے نا، وقف باللہ حسیبہ، اللہ ہے حساب لینے کے لیے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اپنے دماغ خالی رکھا کریں اور اپنے پروڈکٹیو کاموں پہ لگایا کریں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فائنل ہو جائے گا، تو جہنمیوں کو آگ کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا، اور وہ آگ کے صندوق آگ کے بڑے بڑے ستونوں میں بند کر دیے جائیں گے، اور ان کو لاک کر دیا جائے گا، اور جہنم بھی لاک کر دی جائے گی۔ دیٹ ول بی دا اینڈ آف دا جہنم، وہ پھر ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ یہ ہے علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ کے ستون بند کر دیے جائیں گے۔ بلکہ آگے آپ اور واضح پڑھیں گے، ان پر آگ بند کر دی جائے گی فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ تو اس کی وضاحت یہ حدیث کرتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا حسرت کا باعث، نہ کریں زیادہ، بالکل نہ زیادہ کریں، فرائض پورے کریں۔ وہ صحابی نے کہا تھا نا کہ نہ میں فرائض میں کمی کروں گا، نہ میں فرائض سے زیادہ کروں گا، تو آپ نے کہا اگر اس نے ایسا کیا تو یہ جنتی ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ میں جنت چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا آپ نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، یہ بہت مشکل ہے، سوائے اس کے لیے جس پر اللہ آسان کر دے۔ تو فرائض ادا کرو، فرض نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، توفیق ہو تو حج کرو، اور گناہ کبیرہ سے بچو۔ اور اللہ خود بھی کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں، سورہ رعد میں فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا، تو تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم معاف کریں۔ تو لہٰذا فرائض ادا کریں، گناہ کبیرہ سے دامن بچائیں جہاں تک ممکن ہو سکے، اور اللہ سے رحم کی توقع رکھیں، اور رحم کا اصول یاد رکھیں، ہم رحم کریں گے، ہم پر رحم کیا جائے۔ آج ہم اپنے بہن بھائیوں کے کام آئیں گے، اللہ ہمیں تنہا قیامت کے دن نہیں چھوڑے گا۔ جو ایک مسلمان کی ایک ضرورت پوری کرے گا، اللہ اس کی 70 ضرورتیں قیامت کے دن پوری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا وعدہ ہے، واللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو کسی کے کام آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو لہٰذا اللہ کے بندوں پر رحمان و رحیم ہو جائیں، اللہ کے بندوں پر جو ہے نرم ہو جائیں۔ المؤمن حین لین سہل قریب، تو یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کریں، تو انشاءاللہ آخرت آسان ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔